جب الیکشن ہوئے پارلیمنٹ کے تب جگہ جگہ ہماری پارٹی گئی، مظفر گئے خود، میں بھی گئی کئی جگہ پہ ان لوگوں کے لیے کیمپین کرنے کے لیے، نیشنل کانفرنس کے جو تھے، ابھی جو ہیں روح اللہ صاحب ہیں ان کے لیے مظفر ہر جگہ پہنچے، اور بعد میں مظفر ہی کہیں نہیں۔ جب وہ کتاب چھاپی گئی ہے، کیونکہ ان کے گزرنے کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ میری زندگی میں ہو جائے، یہ چھپ جائے کسی طرح میری زندگی میں، لیکن اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ یہاں سے جو کسی کو کچھ فوٹوگراف چاہیے تھے، کسی کو کچھ چاہیے تھے، تو اسی میں دیر ہوتی گئی تو وہ دیر ہو گئی۔ لیکن جو میرے سننے میں آیا ہے کہ اس کے کچھ چیپٹرز نہیں چھاپے گئے ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو۔ کشمیر لائف کے یادیں پروگرام میں آپ کا خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یادیں میموریز پر محیط ایک پروگرام ہے جس میں ہم سوسائٹی کے مختلف شعبوں سے وابستہ مرد اور خواتین سے بات کرتے ہیں جن کا تجربہ رہا، جنہوں نے واقعات کو بڑی نزدیکی سے دیکھا ہو یا جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہو زندگی کے ڈیفرنٹ فیلڈز میں۔ مقصد اس کا یہی ہے، یہ پرسنل ہسٹری پروجیکٹ ہے۔ پرسنل ہسٹری پاپولر ہسٹری نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا ممکن ہے کہ پرسنل ہسٹری اور پاپولر ہسٹری کے ساتھ کوئی کنفلکٹ بھی ہو۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ پاپولر ہسٹری کے حوالے سے پرسنل ہسٹری کسی ایک مخصوص واقعے کا فلپ سائڈ آپ کو بتا دے۔ اس سے بائی لارج یوزولی دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہسٹری کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ سٹرانگ ہوتا ہے پرسنل ہسٹری سے۔ تو اس پروجیکٹ میں ہم نے کئی سارے لوگوں سے بات کی، تو آج ہم جن سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اسپیشل ہیں، اس لحاظ سے کہ انہوں نے کشمیر کو 1940 سے دیکھا ہے، بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ گاندھی جی کو پرسنلی جانتے ہیں، ماؤنٹ بیٹن فیملی کو پرسنلی جانتے ہیں، 1947 نزدیک سے دیکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ انہوں نے جموں کشمیر کے جو 4 چیف منسٹرز، ان میں سے ایک پرائم منسٹر تھا، ان کے خاندان سے میرا مراد ہے بیگم خالدہ شاہ سے، جو جموں کشمیر کے قداور لیڈر شیخ محمد عبداللہ کی صاحبزادی ہیں۔ محترمہ، آپ کا خوش آمدید ہے کشمیر لائف کے شو میں۔ شکریہ۔ آپ کا جنم 1934 میں ہوا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ 31 میں کیا ہوا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب آپ نے آنکھ کھولی اور سیاست دیکھنی شروع کر لی، لیکن جو سب سے پرانی میموریز ہیں آپ کے ذہن میں، میموریز ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ شکر ہے کہ بالکل آپ کو یاد ہے، آپ کی میموری بڑی شارپ ہے۔ تو کیا سب سے پہلی یادیں ہیں آپ کے وجود کی؟ مجھے لگتا ہے سب سے پہلی یادیں تو یہی ہیں کہ اس وقت میں سب مل جل کے رہا کرتے تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارا اپنا ہے وہ غیر ہے، یا ہم جب بہت ہی چھوٹے تھے اٹھ کے چلے جاتے تھے، ہمارے پاس میں ہی سڑک کراس کرتے ہی ایک چھوٹا سا ایریا تھا، وہاں پہ ابھی بھی ہے وہ ایک چشمہ، اس کو کہتے تھے ڈل باغ ان دنوں میں۔ آپ سورا کی بات کر رہے ہیں؟ جی، سورا میں جب ہم تھے، ہمارا بچپن وہاں پہ گزرا کافی، تو وہاں پہ جاتے تھے ہم لوگ، لڑکے لڑکیاں کھیلتے رہتے تھے، کوئی فکر نہ ہوتا تھا ماں باپ کو یا کسی کو، نہ ہم لوگوں کو، بالکل کسی فکر کے بغیر، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، اچھی طرح گھومنا پھرنا کھلے۔ یہ جو آج کل خوف رہتا ہے، بزرگ بھی چلتے ہوئے ڈرتے ہیں سڑکوں پہ یا کہیں بھی جانے سے، وہ نہیں تھا۔ وہ سب سے پیاری یاد ہے میری کہ جب میرے بھی اپنے بھی بچے ہوئے، وہ بھی کھلے ڈلے جا کے کھیلتے پھرتے گھومتے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جو کہ اب نہیں ہے۔ جب آپ تھوڑا سا شعوری طور پر بالغ ہو گئی تو شیخ صاحب کی کون سی یاد آپ کو آپ کے ذہن میں پہلے آتی ہے؟ وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے کہ آپس میں مل جل کے رہنا ہے، آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھو، کوئی یہ نہیں سوچو کوئی ہم سے کم تر ہے یا کوئی ہم سے بڑا ہے، سب سے اچھی طرح سے ملا کرو، ان چیزوں کی نصیحت کرتے رہتے تھے۔
बड़ों की तमीज़ से, बड़ों से अदब से बात करो, ये सब कहते रहते जहाँ तक हो सकता था। बाकी उनका ज़्यादा वक्त तो बाहर गुजरता था, या तो लोगों के साथ साथ होते थे या फिर जेलों में होते थे। तो हमारी वालदा के साथ ही हमारा ज़्यादा बैठना होता था। घर के दो पहिए होते हैं, मियाँ और बीवी। तो जब ये फैमिली बन जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक असर रहता है पेरेंटल साइड से, माँ के साइड से या वालिद साहब के ख़ानदान के साइड से। जो आपने वो एहसास देखा, वो सिचुएशन देखी, तो उसमें आपके घर पे किस तरफ से ज़्यादा असर था? मुझे लगता है दोनों ही तरफ से। हमारे जो वालिद का जो सब भाई वगैरह थे, सब कबीला था पूरा, वो तो सारे का सारा वहाँ पे ही रहता था, तो उनसे ज़्यादा मेल जोल रहता था बनिस्बत हमारे नानिहाल के। वो तो यहाँ पे ही रहते थे, तो आना जाना वहाँ पे ही हमारा ज़्यादा रहता था, उन्हीं घरों में। उनका असर भी था और इनका भी था, दोनों का ही असर था। लेकिन ज़्यादा हम आपस में वहाँ पे ही हुआ करते थे, क्योंकि आना जाना भी मुश्किल होता था, मुश्किलात होती थी उन दिनों में। इनका, मेरे वालिद साहब का ज़्यादातर वक्त गुज़रता था या तो जेलों में या फिर अपने कामों में, तो कहीं आना जाना इतना आसान नहीं होता था, दिक्कतें होती थी बहुत सारी। आपकी उम्र कितनी थी जब आपको पहली बार पता चला कि आपके वालिद साहब घर नहीं आए, वो जेल गए? जेलों की मुझे सबसे बड़ी याद है जब वो यहाँ पे, जिसको आजकल बादामी बाग कहते हैं, उन्हें वहाँ पे कैद किया गया था। अभी मुझे याद नहीं कौन सा वक्त था, लेकिन वहाँ का मुझे पूरी तरह याद है जब हम उनसे मिलने जाया करते थे। 1-2 बार जाने का मुझे ध्यान में है बराबर से। उसके बाद तो खैर बाकी जेलों का तो फिर बाद में पता चला, लेकिन पहली याद मेरी वहाँ की थी। तो तब कोई आपको ये जहन में नहीं है कि वो कौन सा साना था? नहीं, ये मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन वही एक याद है मुझे जेल के अंदर उन जाने की, जब मैं छोटी थी। तो कौन सा ऐसा वाक़ा आपके जहन में है जो कश्मीर के लिए नहायत ही अहम हो और आपने बहुत नज़दीक से देखा हो? मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर आया वो आया जब 53 में अरेस्ट किए गए सब, क्योंकि उस वक्त ये सब कुछ तो अंदर अंदर से चल ही रहा होगा थोड़े दिनों से मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने तरीका इख्तियार किया, किस तरह से आए, किस तरह से पूरी आर्मी बैठी चारों तरफ, क्या हुआ, और फिर जब पता चला कि ये तो अपने ही गद्दार हैं। हुआ क्या वैसे उस दिन वहाँ पे? क्या हुआ? आपकी याद क्या है कि कैसे हुआ वो सब? 53 का वाक़ा कैसे हुआ? सबसे पहले तो हमें वहाँ पे ही पता चला। आप गुलमर्ग गए थे? जी, गुलमर्ग में। कौन कौन था? मेरे वालिदैन थे और हम बहन भाई थे, और मेरा बड़ा बेटा था, बड़ा बच्चा, और हम लोग सब थे वहाँ पे। और रात शाह साहब भी थे? शाह साहब? अच्छा, वो भी थे? जी, वो भी थे, हम सब थे। तो रात में ही जगाया गया, कहा कि जी चारों तरफ से मिलिट्री ने घेर लिया है, तो क्या हुआ जी? ये तो कहते हैं कि आप सब अरेस्ट हैं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा अच्छा ठीक है। तो उनसे बातचीत वो करते रहे, तो उनकी गर्ज ये थी कि रातों रात निकाल ले जाएं उन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, मैं जब सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद ही चलूँगा, मैं रात के अंधेरे में मैं नहीं निकलूँगा। उन्होंने बहुत ज़ोर डाला था रात के अंधेरे में निकलने पे। खुदा जाने उससे उनकी क्या मुराद थी, लेकिन बहुत कोशिश की थी उन्होंने। फिर नमाज वगैरह हो गई, सब चाय पी, तो फिर न्यूज़ में आ गया उतने देर में, तब न्यूज़ भी आ गई कि जी बख्शी गुलाम मोहम्मद सरबराही कर रहा है इस सारी चीज़ की। तो जो मुझे महसूस हुआ, मुझे इसलिए ज़्यादा ताज्जुब हुआ क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा करीब थे मेरे वालिद साहब के, उन्होंने ही उन्हें आगे चलाया था, आगे बढ़ाया था। तो वो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये शख्स सरबरा है इस सारे बात का। लेकिन जब फाइनली गिरफ्तारी होगी तो वो माहौल कैसा था? तब आप भी साथ चले? नहीं, हम लोगों को तो नहीं साथ में जाने का था कोई भी हिसाब। उनको ले गए सब अरेस्ट करके। किन किन को? एक तो शेख साहब को? जी, सभी को, वहाँ से तो सभी को निकाला इकट्ठे। बाद में हम रहे, हमारी वालदा, बच्चे, हम सब रहे। बाद में काफ़ी अरसे के बाद फिर हम लोगों को भी जाने की इजाज़त दी, तो हम लोग आए। आप गुलमर्ग में ही आपको रिटेन किया गया? जी हाँ। कितने दिन?
نہیں نہیں، دنوں کی بات نہیں تھی، اسی دن جی. اس کے بعد تو ان کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا. فی الحال جن کو انہوں نے لے جانا تھا ان کو تو وہ لے جا چکے تھے، تو بعد میں ان کو اتنا فکر نہیں تھا کہ دیر نکلیں گے یا سویر نکلیں گے. تو اس کے بعد ہم نکلے، اور راستے میں تو بالکل کوئی نظر ہی نہیں آیا. بالکل چاروں طرف بالکل ایسے جیسے تھا کہ کوئی بمباری ہوئی ہو، ایسے ماحول تھا. گاڑی مجھے دھیان میں نہیں ہے کون سی تھی، جو بھی ہماری گاڑی تھی اسی میں آئے ہم لوگ. گھر میں پہنچے، ہم یہاں پہ ہی رہتے تھے جہاں پہ آج کل MLA ہاسٹل ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے آرڈر دیا کہ یہ 3 دن کے اندر اندر مکان خالی ہو جانا چاہیے، اور یہ وہ بڑا روب داب حساب. تو ہمیں بھی کیا اعتراض تھا اس میں، تو ہو گیا وہ سب بھی. صاحب اور شیخ صاحب کے جو تعلقات ہیں وہ آپ نے بڑے نزدیک سے دیکھے ہیں. ان کے تعلقات کو اگر ہم ریٹراسپیکٹیولی دیکھیں گے، مطلب بہت پہلے کی طرف جائیں گے، تو کیا ریلیشن تھی، کیسی تھی، آپ کو کیا کیا یادیں ہیں ان دو کے؟ ہم کو تو لگتا ہی نہیں تھا یہ کوئی غیر ہیں، بالکل جیسے ہمارے چچا آتے تھے، کوئی بھی آتے تھے، اسی طرح سے ہمیں لگتا تھا. لیکن پھر میرے خیال میں جب انسان دنیا کے مخمصے میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ رشتے ناتے بھول جاتا ہے. بخش صاحب کون تھے؟ وہ کارکن تھے ان کے، بہت چھوٹے لیول کے کارکن تھے، لیکن بہت ایفیشینٹ تھے. کام بہت اچھی طرح کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو اس وقت بھی میں سوچا کرتی تھی کہ جو اتنا قابل انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنا دماغ دیا ہو، ہمت دی ہو کام کرنے کی، یہ مجھے ہمیشہ دکھ رہتا تھا کہ ایسا انسان غلط ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے تھا. اس وقت میری بھی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن یہ میری سوچ ضرور تھی. جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے، جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا، سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت، تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب. یہی آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو، اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات. اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو، اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی. تشریف لائیں جام کیش وہیکلز، حیدر پورہ، سری نگر. ہمیں خدمت کرنے کا موقع. جب آپ کہتے ہیں کہ بخش صاحب غلط ہاتھوں میں چلے گئے، تو بخش صاحب اور آپ کی فیملی کے اتنے اچھے روابط تھے، اب محسوس نہیں کر پائے کہ وہ بقول آپ کے غلط ہاتھوں میں جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو انہوں نے اپنی فیملی کو بھی نہیں شاید آخر تک بتایا ہوگا. وہ کیسے پتہ چلتا؟ وہ تو انہی کو پتہ چلتا جن کے ساتھ کام کرتے تھے. وہ لوگ شاید محسوس کرتے ہوں کوئی چینج یا کچھ بھی. فیملیز میں تو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا نا، ان کو کہاں پتہ چلتا. اور ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کی جو بیوی تھیں وہ بہت ہی نیک خاتون تھیں. وہ تو ہمیشہ اس بات کے خلاف تھیں اس کے بعد بھی. لیکن پھر وہ کوئی دیکھتا نہیں نا ان سب چیزوں کو. تو اب ہم لوگ بھی پھر بالکل الگ ہو کے رہ گئے. ایسا ان دنوں پھر ظلم اور ستم کا یہاں پہ سیلاب آیا کہ کوئی کسی کے پاس جا نہیں سکتا تھا. جو بھی ہمارے پاس آتا اس کے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہوتی تھیں، پھر بہت تکلیف دی جاتی تھی اس کو. تو اس لیے بعد میں وہ رابطہ ہی ان سے کٹ گیا، تو کہاں پتہ چلتا کہ کس نے کیا محسوس کیا. آپ کو کیا لگا کہ وہ کن کے ہاتھوں، کون ان کو ہینڈل کرتا تھا بخش صاحب کو، جو انہوں نے اتنا بڑا کام؟ ہندوستان کی گورنمنٹ، ہندوستان کے سربراہ، اور کون؟ کوئی تو لوکل تھا جو جس کے نہیں، لوکل کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، جب سیدھے ہی رابطہ ہو گیا تو لوکل کی کیا ضرورت تھی ساتھ میں؟ وہ تو پھر بعد میں کارندے ہوتے ہی ہیں. لیکن انہوں نے، جہاں تک میری سمجھ ہے اور مجھے اس کا یقین ہے اس بات کا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیری اتنے طاقتور ہو جائیں کہ وہ پوری طرح اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہوں. یہ آج تک بھی میں سمجھتی ہوں وہی روش ہے کہ کشمیریوں کو کھانا پینا دے دو، لیکن یہ رینگتے ہی رہیں، سر اٹھا کے نہ چلیں. اتنے کامیاب یا اتنے اس طرح آباد ہو جائیں کہ انہیں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، کسی خیرات کے لیے یا کسی مہربانی کے لیے. تو جیسے کشمیری میں مثال ہے نا، کھیون دمے متجن اتھ پٹ شون دمے گرمت، یہ وہی والا حساب تھا. ورنہ کشمیریوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. اس زمانے میں جب پتہ چلتا تھا پنڈت جی آنے والے ہیں، پنڈت نہرو آنے والے ہیں،
یا کوئی بھی ایسا آنے والا ہے، لوگ جوگ در جوگ نکلتے تھے، گھروں میں میرے خیال میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا. یہاں سے تو کشمیر کی طرف سے تو کسی نے نفرت کا کبھی بھی ان دنوں میں اظہار نہیں کیا. پھر جب لوگوں پہ سختیاں ہوئیں پھر تو پیار کہاں رہ سکتا ہے، نفرت ہی ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ شیخ صاحب تو ایک سازش میں ملوث تھے، اور تو کہتے ہیں نا امریکہ کے ساتھ سازش تھی. انہیں کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ سازش کرنے کی؟ یہ سب جب کسی کو گرفتار کرنا ہوتا پھر تو سارے الزام لگائے جاتے ہیں. ایسی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں، کیونکہ ایسی بات ہوئی ہوتی تو آج تک تو وہ سر عام آ ہی گئی ہوتی. ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن وہ آخر کچھ تو کہنا تھا نا، کیوں گرفتار کیا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ انہوں نے کشمیریوں کو آباد کیا، یا انہوں نے لینڈ ٹو ٹلر کیا، یا انہوں نے یہاں پہ ایجوکیشن پہ زور دیا. کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو ہوشیار بناتی ہے. پڑھ لکھ کے انسان دوسرے ملکوں کا بھی دیکھتا ہے، اپنا آگا پیچھا سوچتا ہے. تو کوئی بھی اس طرح کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جن پہ ہم حکومت کرتے ہیں وہ سمجھدار ہو جائیں. وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ایسے رہیں جیسے کوئی گائے بھینس چلتی ہے، ایسے یہ بھی چلتے رہیں، جدھر کو ہم مڑ جائیں، جو بولیں وہ کریں. لیکن کشمیری میں وہ جاگرتی آ چکی تھی، وہ تو سننے کو تیار نہیں تھے پھر بعد میں کسی کی. آپ نے یہ نہیں بتایا آپ نے پڑھا کہاں، اور مشن اسکول. تب ایجوکیشن کا کیا حال تھا، تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. تب ہم لوگوں نے مشن اسکول میں پڑھا، اور میں ہمیشہ اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں، خود بھی میں یہ سمجھتی ہوں ماں باپ کا تو ہوتا ہی ہے اثر، لیکن جو کچھ بھی میں نے سیکھا دنیا میں چلنے کا، گھرداری کا، کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ سب مشن اسکول کی ٹیچرز کی دین ہے، مشن اسکول کی دین ہے. وہ جو ڈاؤن ٹاؤن میں تھا؟ جی، لڑکوں کا بھی تھا اور لڑکیوں کا بھی تھا. دونوں بہن بھائی نکلتے تھے سورا سے تو دونوں اسکولوں میں چلے جاتے تھے. وہاں پہ تعلیم کا جو معیار تھا میرے خیال میں آج کل وہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ٹیچرز ہوتے تھے وہ پورے دھیان سے بچوں کو پڑھاتے تھے. گھر میں ہمیں مجبوری نہیں پھر پڑتی تھی کہ کوئی ہمیں ہوم ورک کرا دے، ساتھ دے ہمارا. کتنے کلاس تک پڑھا آپ نے وہاں؟ 8ویں تک. وہاں 8ویں 9ویں جماعت میں پہنچنے تک. اس کے بعد میری شادی ہو گئی، کیونکہ میری والدہ سمجھتی تھی کہ بہت ان دنوں میں، آج بھی کہتے ہیں مذہب کے حساب سے بہت بچپن میں کر دینی چاہیے بچوں کی شادی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. جو کہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے تو صحیح ہے، کیونکہ ایڈجسٹ بیٹر کر سکتا ہے انسان. اپنا اتنا اپنی مائنڈ نہیں بنا ہوتا ہے نا، تو ریبیلین نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ نہیں کرے گا. اس حساب سے وہاں پہ. آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ کی شادی؟ جب شادی ہوئی 14 سال. 14 سال. شاہ صاحب کا انتخاب شیخ صاحب کا تھا یا بیگم صاحبہ کا؟ دونوں کا، کیونکہ ان کی فیملی کے ساتھ وہ تو ہم نیشنل کانفرنس کے مانے ایک بازو تھے. نیشنل کانفرنس کا گڑھ مانا جاتا تھا. ان کے ہاں ہی بہت ساری میٹنگیں ہوتی تھیں، وہاں ان کا آنا جانا رہتا تھا. تو اچھی طرح سے اس فیملی کو جانتے تھے. اور ان کے بھائی، بڑے بھائی جو تھے ان کے باپ کے برابر تھے. شاہ صاحب تو 8 سال کے تھے جب ان کے والد گزر گئے تھے، تو ان کو ان کے بھائی نے پالا تھا. وہی آئے میرے والد کے پاس، اور بھی کچھ رشتے آئے تھے تو وہ بھی آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں. اس طرح کر کے انہوں نے بات کی. تو وہ تو اچھی طرح سے جانتے تھے سب کو، تو انہوں نے حامی بھری. باقیوں کی بنسبت ان کو فوقیت دی. وہ جو بارات لے کے آئے اس میں کیا یاد ہے آپ کو، کتنے لوگ تھے؟ وہ تو مجھے دھیان نہیں. لیکن مجھے یہ پورا معلوم ہے کہ جب میں ان کے گھر پہنچی تو مجھے وہ ڈولی میں اٹھا کے، جو مین روڈ پہ گاڑی رکی وہاں سے ڈولی میں بٹھایا. وہ چھوٹی سی ان دنوں میں ہوا کرتی تھی، وہ لکڑی کی بنتی تھی، وہ زاپان کہتے ہیں کشمیری میں. وہ مجھے یاد ہے برابر سے کہ وہ ٹپکل کشمیری طریقے سے وہ ہوا تھا. باقی ایسے تو گھوڑے ووڑے کا حساب نہیں تھا، گاڑی میں آئے تھے. واضوان کھلایا گیا؟ واضوان تو رہا جی. واضوان کے بغیر تو اتنے ساروں کو کھلانے کا انتظام ہو بھی نہیں سکتا. اچھا. تو وہ تھا. لیکن وہ ہمیشہ سے یہی سمجھتے تھے کہ حد سے زیادہ کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں. پوری زندگی انہوں نے وہی اصول اپنایا. وہ ہمیشہ سمجھتے تھے دونوں میرے والدین. تو سادگی سے ہوئی شادی، بہت سادگی سے. اتنی سادگی سے کہ اس زمانے میں فوٹوگرافر کا بھی حساب نہیں تھا. مجھے نہیں معلوم
दूल्हा दुल्हन किसी की भी कोई तस्वीर उठाई हो, किसी की भी कुछ नहीं। लेकिन ये भी यादों का हिस्सा होता है, उठाते तो अच्छा होता है। बिल्कुल, लेकिन शायद उन दिनों में इस तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, या मालूम नहीं क्यों नहीं करते थे, लेकिन नहीं करते थे। और ये मोबाइलों का तो सिस्टम ही नहीं था, नहीं तो कोई ना कोई तो उठा ही लेता। मेरे पास आपकी बचपन की बहुत सारी तस्वीरें, माँ के बहुत नज़दीक थे, क्योंकि वालिद साहब हमेशा रहते थे सियासत में, लोगों से मिलने, जेल, बाहर वगैरह, आप बड़े नज़दीक थे। तारीख, जो पॉपुलर तारीख है कश्मीर की, उसमें कहते हैं कि जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल दिया गया, तब बेगम साहब ने बड़ा रिजल्ट किया। वो सही है क्या? नहीं। अच्छा, वो गलत है? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं सुना। आपने नहीं सुना कुछ? हुआ होता तो मुझे इतना तो मुझे पता चलता। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। बाद में बनाते हैं ना फिर कुछ ना कुछ, एक दुश्मन की ज़रूरत होती है, वो तो स्टोरियाँ बनाना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि बेसिक एम जो उस वक्त था मेरे वालिदैन का भी, जो उनके साथी थे, वो यही था कि किसी तरह से कश्मीरी अपनी ताकत में रहें, उनके अपने घुटनों, अपनी टांगों पे खड़े हो जाएं पूरी तरह से, मोहताज न रहें, चाहे तालीम हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कुछ हो। वो तो हमेशा से यही समझते थे। तो उनको ये फ़िक्र नहीं होता था कि वो कौन है और ये कौन सी जमात है, वो कौन सी जमात है, ये फ़िक्र नहीं होता था। हर एक का जहन इसी में होता था कि हमें इस जुल्म और सितम से निजात पानी है। तो वो जो जुल्म और सितम जिसका आप तज़किरा करते हैं, वो था क्या? उसके खदखाल क्या थे? सबसे पहले तो जो मेरी यादें हैं, सबसे पहले तो ये था कि जिस भी कश्मीरी को देखा जाता, मुस्लिम को, अब कौन लोग करते थे, महाराजा की ख़बर में होती थी ये बातें या नहीं होती थी, लेकिन वो एक वाक़ा मुझे मालूम है जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, और शायद किताब में भी ज़िक्र किया है, कि जो भी कोई बड़ा होता था, जैसे उन दिनों कहा करते थे उनको नंबरदार, या कोई भी मोहल्ले का मुकदम या कुछ भी, तो वो खड़ा था और बाकी कश्मीरी आसपास खड़े थे। सौरा की बात थी, वो सुन रहे थे, और ये चूँकि बड़ा था तो इसकी बात खुद सुन रहे थे गौर से। जो कोई उस वक्त का कोई था, अफसर था, क्या था, वो वहाँ से गुज़रा तो वो एकदम उतरा, कुछ देखे भाले बगैर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उठा के उसको थप्पड़ मारा। वो जैलदार था, क्या था, थप्पड़ मारा, उसका साफा जाके दूर गिरा। ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई कश्मीरी मुसलमान खड़ा होके ऐसे बात करे या कोई उसकी इस तरह से बात सुने। वो तो सबसे बड़ी बात थी पहले। दूसरे जो मेरी समझ में, जो मैंने तब सुना, उस ज़माने में भी सुना करते थे कि अगर कश्मीरी बच्चे पढ़ना चाहता था तो उसको बहुत से लोग कहते थे, जो कि अरबाब इख्तियार होते थे, भाई क्या करना है पढ़ लिख के, कोई काम करो, कोई कारोबार करो। ये सब चलता रहता था। और इसमें मुझे एक वाक़ा अच्छी तरह से मालूम है, जिससे कि इस बात की तस्दीक होती है पूरी तरह। ये डॉक्टर अली जान ने ख़ुद बताया है, जब अभी बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे, छोटे ही बच्चे थे, तो कोई आला अफसर आया उस स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए। हाँ, इंस्पेक्शन के लिए आया, तो इनकी क्लास में भी गया। तो वहाँ का जो हेड मास्टर था, उसने उनसे कहा कि उन बच्चों को बुलाया जो ठीक से पढ़ा करते थे, क्या था, तो उन्होंने डॉक्टर अली जान की तरफ बताया कि ये हमारा बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत ही तालीम में हर तरीके से ये बहुत ही ब्रिलियंट है, यहाँ पे हमारे स्कूल का बच्चा। तो उसने बजाय कि कहता, खुशी का इजहार करता, उसने आगे से जवाब दिया, निप हिम इन द बड, यानी कि इसको तुम उभरने ना दो। तो उसका मकसद, मतलब तो यही निकलता है। ये अली जान ने आपको बताया? जी, ये उन्होंने ख़ुद कहा है कि बजाय कि वो उसकी हौसला अफजाई करते बच्चे की या कुछ करते, हेड मास्टर से कहा निप हिम इन द बड, बस इतना लफ्ज़ कहा। तो उससे मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाकी जगहों पे क्या होता रहा होगा। ऑब्वियसली नहीं चाहते होंगे कि ये आगे बढ़ें या ये तालीम हासिल करें। वैसे भी उन दिनों में गुर्बत इतनी होती थी, एक तो उस वजह से भी स्कूलों में नहीं भेजते थे, और घरों में कोई होता नहीं था, तो इतने सारे काम होते थे, चलो बच्चा उससे वही काम करेगा। तो ये सब तो होता रहता था, तो फिर ये सही तो नहीं था ना।
شیخ صاحب تو سیاست میں آئے لیکن شیخ صاحب کا خاندان سیاست میں نہیں آیا. وہ کیا کام کرتے تھے؟ ان کے معاش کا ذریعہ کیا تھا؟ وہ تو تھے نا پشمینہ اس کام میں تھے. ان کا کاروبار پشمینے کا تھا. آج کل ہوتا ہے شال میکرز تھے. وہ بہت بڑا کارخانہ تھا ان کا. ان کا سب اپنے گھر سے ہی سبھی کچھ چلتا تھا ان کا. تو پھر وہ بیچنے لے جاتے تھے باہر یا ایسے ہی بیچتے تھے؟ نہیں، ایسے بھی بیچتے ہوں گے، اور شاید میرے چچا جاتے تھے تو کاروبار کے سلسلے میں ہی جاتے ہوں گے. جو بتاتے تھے امرتسر وغیرہ کا، زیادہ تر امرتسر کے بارے میں بات کرتے تھے. تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ شیخ صاحب بھی اسی میں آئیں اور ہمارا ہاتھ بٹائیں. لیکن ایک ان کو خود کو شوق تھا بہت تعلیم کا، اور ان کے بھائی محمد مقبول صاحب تھے، انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے خود بھی نہیں کاروبار میں کیا تھا. وہ بھی ٹیچر تھے، اور انہوں نے مانے ایک طرح سے لڑ جھگڑ کے باقی بھائیوں سے کہا کہ نہیں، یہ پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کو جانے دو. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائیں. وہ چاہتے تھے یہ بھی کاروبار میں ہاتھ بٹائے، کیونکہ ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا. تو اس طرح سے وہ تعلیم کی طرف گئے. پھر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شیخ صاحب نے علی گڑھ سے کیمسٹری میں MSc کیا، واپس آ گئے. تو جب ان کے گھر بچے ہوئے تو کیا کبھی آپ نے شیخ صاحب نے آپ کو کبھی پڑھایا؟ پتہ نہیں، مجھے ایسا یاد نہیں ہے کہ کبھی وہ ہیلپ کرتے تھے ہمیں اس میں تعلیم میں یا کچھ ہوم ورک میں یا کچھ. ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے اسکول میں اتنا فکر ہی نہیں ہوتا تھا ہمیں، کیونکہ وہ اتنی دلچسپی سے پڑھایا کرتے تھے. تو کبھی کبھار تو شاید کیا ہو، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے. نہیں. پنڈت نہاروں کو کب سے جانتے ہو آپ نے کب دیکھا انہیں پہلی بار، اور آپ کی یادیں کیا ہے؟ ہمیشہ سے جانتی ہوں میں انہیں. مجھے لگتا ہے میں ہمیشہ ان کو دیکھا. بہت قریبی ہوا کرتے تھے میرے والد صاحب کے. جب بھی آتے تھے بہت اچھی طرح ملتے جلتے تھے، اور بہت زیادہ باتیں تو وہ نہیں کرتے تھے، لیکن بہت پیار سے ملتے تھے، جیسے اپنے بچوں سے ہو. تو پھر بعد میں ہو جاتا ہے. بعد میں ہو جاتا ہے. سیاست ہے. لیکن ایک واقعہ ہے جس میں آپ مطلب بالکل فور گراؤنڈ میں تھے جب شیخ صاحب جیل میں تھے. اگست 47 کی بات میں کر رہا ہوں، جب گاندھی جی سری نگر آئے تھے، اور اس سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سری نگر آئے تھے. کیا یادیں ہیں آپ کو ان دو واقعات کے بارے میں؟ گاندھی جی کا تو مجھے یاد ہے، کیونکہ میری والدہ مجھے بھی لے کے گئی تھی. ان کی پریئر میٹنگ تھی. کہاں؟ برزلہ میں وہ رہا کرتے تھے، وہاں پہ کشوری لال کے گھر. کشوری لال کے گھر میں. جی وہ مجھے پوری طرح سے یاد ہے. ان کے ہاں جانا، پہلے تو گاندھی جی ہمارے گھر آئے. وہ یہیں بیٹھے؟ جی ہمارے گھر آئے، سورا میں آئے. تو ہم لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھے، بات چیت کی بہت اچھی طرح سے. پھر ہم وہاں گئے اس پریئر میٹنگ میں. اس کی مجھے برابر یاد ہے. تو کیا باتیں ہوئی گاندھی جی اور بیگم صاحبہ کے بیچ میں جو آپ نے دیکھا؟ وہ تو میں یہ ریکلیکٹ نہیں کر سکتی کہ ان سے کیا کہا، لیکن جو ایسے بیٹھ کے بات کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا بھائی چارہ برابر ہونا چاہیے، ہم سب کو مل کے بیٹھنا ہے، مل کے چلنا ہے. اگر وہ تھوڑے سے عرصے بھی اور زندہ رہے ہوتے تو ممکن ہے یہ پوری اتنی تباہی نہ آئی ہوتی. لیکن کیا پتہ کس وجہ سے ان کو بھی ختم کر دیا گیا. گاندھی جی بہت کم عرصے کے لیے آئے، ایک ہی بار آئے. ان سے پہلے کئی بار انہوں نے کوشش کی کشمیر آنے کی، لیکن نہیں آ پائے. ان کے آنے کا ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مقصد کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ کس کس سے ملے، اور تیسرا کہ انہوں نے کوئی تقریر کی. وہ شیتل ناتھ بھی گئے تھے اس دن. ہم ان سے ملنے گئے، وہ مجھے یاد ہے. ہمارے گھر آئے، وہ مجھے معلوم ہے. اور ان کی کوشش تو یہی ہوتی تھی نا کہ سب مل کے رہیں. اور شاید وہ جانتے بھی ہوں گے کہ کچھ لوگ کیسے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں. جب اسی وجہ سے شاید وہ سب پہ زور ڈالتے تھے کہ ہم مل کے چلیں، ہمیں مل کے چلنا ہے. اور کبھی میں نے ان کے اندر میں نے یہ کبھی فرق نہیں دیکھا کہ کوئی کسی اور مذہب کا ہے یا کچھ ہے. وہ سمجھتے تھے ہم سب ایک ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ایک ہیں. آج کل آپ کسی سے بھی ملو تو ان کا رجحان آپ ایک دم پہچان جاتے ہیں کیا ہے. لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ ان کے ساتھ تو اتنی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی. جب ان کو ڈنر پہ بلایا یا لنچ تھا کہ ڈنر تھا، وہاں پہ ملاقات ہوئی ان سے.
اسی طرح سے جو بھی فنکشن یہاں پہ ہوا اس پہ ملاقات ہوئی، اور زیادہ قریبی ملاقات تو ان سے نہیں تھی۔ 43 بہت ہی ایونٹفل ایئر تھا، اور اس میں ایسے واقع ہوتے رہے اور بہت تیز ہوتے رہے کہ ان کا بعض اوقات ادراک تھوڑا بڑا مشکل ہے، بڑا مسئلہ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں پوچھوں، کبھی آپ نے یہ جو مہاراجے کی فیملی ہے ان سے کبھی ملے آپ؟ نہیں، اس زمانے میں تو نہیں۔ اس زمانے میں مہارانی کو دیکھتے تھے جب وہ ہمارے اسکول میں آتی تھی، فنکشن ہوتا تھا ہاں، تو ان کو بلایا جاتا تھا، تو وہاں پہ ان کو دیکھا ہے میں نے کئی بار۔ باقی ان کے زمانے میں تو کبھی ان کی فیملی کے ساتھ میں نہیں تھا۔ بعد میں ڈاکٹر کرن سنگھ کی فیملی کے ساتھ میرا رہا، کیونکہ ان کی بیوی کے ساتھ میرا بہت ہی پیارا رشتہ تھا، جو بالکل میری اپنی بہن کی طرح تھی، اور وہ بھی مجھے اپنی بہن سمجھتی تھی۔ جب وہ صدر ریاست بنے جی تب تو آنا جانا تو تھا ہی، جی، دن میں تو ایک بار ان کے ساتھ ملاقات میں ہوئی۔ میرا بہت قریبی رابطہ تھا، ان کی بیوی کے ساتھ میں بہت اچھی تھا۔ آپ کی کیا یادیں ہیں جب قبائلیوں نے حملہ کیا؟ مجھے اتنا بہت یاد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ماموں تھوڑے دنوں کے اندر اندر ہی ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ کہاں؟ اندور میں وہ ہوا کرتے تھے، اندور کے مہاراجہ کے ساتھ۔ اچھا، آپ کے ماموں؟ جی، ہاں۔ وہ وہاں پہ کام کرتے تھے مہاراجہ کے ساتھ میں۔ کیا کام کرتے تھے؟ ان کے یعنی اے ڈی سی تھے یا ان کے ساتھ کیا تھے یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن مہاراجہ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ماموں کون تھے؟ غلام، ان کو کرنل ہیری بولا کرتے تھے، غلام قادر جی۔ کرنل ہیری غلام قادر جی، جن کا نیڈوز ہے، ہاں۔ نیڈوز ہوٹل۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شیخ صاحب تو رہیں گے اسی کے ساتھ میں، کیونکہ اب تو حملہ بھی ہو گیا، بہت ان کی مجبوریاں ہیں وہاں پہ، ان بچوں کو اور میری بہن کو کون دیکھے گا وہاں پہ۔ تو وہ ہمیں لے گئے اپنے پاس اندور۔ کس کس کو؟ آپ کو؟ میری والدہ اور ہم بچے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کو یہاں نہیں رکھ سکتا ہوں میں اکیلے۔ یہ فاروق صاحب بھی گئے؟ جی جی، ہم سب بچے، اچھا۔ چھوٹے چھوٹے، وہ تو سارے بہت ہی چھوٹے تھے، تو ہم سب ان کے ساتھ۔ اب کب واپس آئے پھر؟ تب تک حملہ وغیرہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ تو زیادہ دیر رہا بھی نہیں، وہ تو جلدی ختم ہو گیا، تو اس کے بعد ہی آ گئے، کیونکہ ہم پڑھائی کرتے تھے، ہم کو اسکولوں میں بھی جانا تھا، تو واپس آنا تو لازمی تھا۔ جب الحاق ہوا آپ سری نگر میں تھے یا اندور میں تھے؟ میرے خیال میں سری نگر میں ہی رہے ہوں گے شاید۔ اصل میں تو اس کا سارا کچھ مہاراجہ کے ہاتھ میں ہی تھا، وہ تو مہاراجہ نے کیا۔ اس وقت تو اتنی گہما گہمی تو ہمارے گھر کی طرف تو نہیں ہونی تھی اس کی۔ لیکن شیخ صاحب بڑے انسٹرومنٹل تھے وہ ہونے میں۔ نہیں، اس میں انسٹرومنٹل ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ مالک تو مہاراجہ تھا۔ اب بعد میں انہوں نے بنایا کہ جی یہ شیخ صاحب نے کیا ان کے ساتھ میں اتحاد، سارا کچھ۔ لیکن میں آج بھی کہتی ہوں، تب بھی میں کہتی تھی کہ ہم لوگ تو مانو ان کے زرخرید غلام تھے پہلے، بعد میں آزادی آئی، تو تب تک بھی جب یہ سب قبائلی حملہ وغیرہ بھی ہوا، تب تک بھی مہاراجہ تو مہاراجہ تھا، تب تک تو جائیداد اسی کی تھی، پوری ریاست ان کی تھی، تو انہوں نے ہی الحاق کرنا تھا اپنی چیز کا، دوسرا کیا کرتا؟ چاہے وہ شیخ صاحب ہوتے، چاہے وہ کوئی بھی ہوتا، وہ کس چیز کا الحاق کرتے؟ ان کی زمین تو تھی نہیں، ان کا یہ کچھ بھی اختیار یہاں پہ تھا نہیں، جو کچھ تھا مہاراجہ تھا، تو اس نے الحاق کیا۔ بعد میں تو پھر اب دیکھنا تھا کہ اس میں بہتر سے بہتر سچویشن کیا ہو سکتی ہے پوری ریاست کے لیے۔ جو ایک معاملہ ہو چکا، یہ فیصلہ ہو چکا، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ اب ہمارے کشمیر کا بچاؤ کس طرح ہے، ہمیں کس طرح چلنا ہوگا کہ ہمارے کشمیریوں کا بچاؤ رہے۔ یہ انہوں نے ضرور کیا، ان کو کرنا چاہیے بھی تھا اور کیا بھی، لیکن مالک تو اس وقت مہاراجہ تھا۔ آپ نے اندور ڈرائیو کیا یہاں سے؟ نہیں، جہاز میں گئے یہاں سے دلی تک، وہاں سے مجھے اس ٹائم جہاز کی سروس تھی کشمیر میں؟ مجھے نہیں پتا کون سا جہاز تھا، لیکن گئے جہاز میں۔ اس سے پہلے جب فوج مہاراجہ نے بلائی؟ بالکل۔ کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم لوگ یہاں نہیں تھے اس دوران، یہ اتنا میرے کو پورا معلوم ہے۔ شیخ صاحب ایڈمنسٹریٹر بن گئے تو آپ کی کیا حاکم بن گئے اچانک، مطلب ایک تبدیلی آ گئی، ایک بہت بڑی تبدیلی۔ تو آپ مارجنز پہ تھے، ایک سائیڈ میں جیلوں میں، گھر میں، شیخ صاحب کا پتہ نہیں تھا کہاں ہیں، تو پھر ایک تبدیلی آ گئی، اور تبدیلی میں شیخ صاحب جموں کشمیر کے مالک بن گئے۔
ایمرجنسی ایڈمنسٹریٹر ہو گئے. کیا یادیں ہیں آپ کو, کیا ہو رہا تھا ان دنوں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں تو کوئی چینج نہیں آئی. ہمارے گھر میں وہ نہیں ہوا کہ جی اب کوئی بن گئے ہیں بہت بڑے تو اس سے کوئی وہاں پہ ایسا چرچا ہوتا یا نوکر چاکر شور شرابہ یہ سب. ہم تو وہی زندگی سیدھی سادی زندگی جی رہے تھے جو ہم جی رہے تھے. اس لیے ہمارے فیملی لائف میں کوئی فرق نہیں آیا. اور ہماری ماں تو خیر ہمیشہ مرتے دم تک ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ اپنا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا اور اپنا سر جھکا کے ہمیشہ رکھنا. یہ نہیں سوچنا کہ ہم کوئی ہیں, ہمارا باپ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا ہے یا ہمارا باپ اتنا پاپولر ہے یا وہ پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے, کچھ بھی ہے. کبھی بھی کہا کرتی تھی. ہمیشہ ہم کو انہوں نے اس طرح سے رکھا. ہمارا گھر بالکل وہی سیدھا سادہ طریقہ تھا ہمارا, پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی. لیکن اس کے بعد آپ سورہ میں نہیں رہے نا, آپ کو تو نہیں, اس کے بعد تو ہم آ گئے یہاں پہ, یہاں آ گئے. جی. لیکن ہمارے گھر میں یہی ہمیشہ ہوتی تھی چرچا کہ نہیں اپنا کام کرو, چپ چاپ سیدھے سادے طریقے سے رہو. اس لیے ہمارے دماغ میں یہ بخار چڑھا ہی نہیں, شکر الحمدللہ, کہ ہم کوئی ہیں. کوئی پرائم منسٹر کوئی چیز ہوتی ہے یا چیف منسٹر بننا کوئی بہت بڑا کمال ہے. یہ ہم کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیونکہ ہمیں وہ سب ہمارے دماغ میں بھرتا ہی نہیں تھا کوئی. وہ تو جب بڑوں کے دماغ میں آ جاتی ہے بات تو بچے خود بخود ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو وہ ہمارے گھر میں نہیں ہوا, شکر ہے. شیخ صاحب کے ٹیک اوور کرنے کے بعد ایک سیریز آف ڈیسیجنز ہو گئے, بڑے فیصلے ہو گئے, ہسٹورک ڈیسیجنز. تو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے تو گھروں میں ہلچل ہوتی ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے یا آج یہ ہو گیا. لینڈ ٹیلر ہو گیا, فری ایجوکیشن ہو گیا, مطلب کوئی تو یاد ہوگی جب لینڈ ٹیلر فار انسٹنس ہو گیا. حالانکہ بات کرتے تھے تو ہم سنتے تھے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے بارے میں ہم بچے بھی سوچتے. ہم تو اپنی پڑھائی میں لگے رہتے تھے. میرے چھوٹے بچے, میری تو خیر شادی ہو چکی تھی اس وقت, لیکن اپنے حساب میں رہتے تھے. اس بارے میں سنتے تھے, بات تو ہوتی رہتی تھی گھر میں. عام طور پہ کوئی آتا تھا تو کوئی نہ کوئی بات تو کرتا ہی تھا, لیکن اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا کیونکہ ہم لوگ دخل نہیں دیتے تھے, نہ وہ حساب تھا. فیملیز میں کیا مطلب, میں آپ کی فیملی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بہت ساری فیملیز کی بات کر رہا ہوں. جب صاحب خانہ شام کو بیٹھ کے ڈنر پہ باتیں تو کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر ایک پوچھتا ہے کہ کیسا دن گزرا آپ کا, بالکل. تو آپ نے دن میں کیا کیا, ایسا ہوتا ہے. کیا آپ کو کوئی یاد ہے آپ کے ذہن میں جب شیخ صاحب نے کہا کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں اور بیگم صاحب نے کہا کہ تھوڑا رکو, مت کرو؟ انہوں نے ہمیشہ ان کی باتوں, ان کے ہر کام میں انہوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. ہر ایک چیز میں انہوں نے وہ ان کا مانے آپ ان کی طاقت بنی رہی, جو کہ ایک مرد کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. یا سب سے بڑی بے فکری ان کو انہوں نے یہ دی کہ ان کے اوپر بچوں کا بوجھ آنے ہی نہیں دیا کبھی. ہر چیز سنبھالی, تعلیم ہے کچھ بھی ہے, وہ ہر طرح سے انہوں نے ان کا ہاتھ بٹایا. لیکن ہم لوگوں پہ یہ ان سب چکروں میں ہم کو نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ آپ لوگ اپنی تعلیم کرو, جتنا ہو سکے اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو. تو کوئی تو تبدیلی آپ نے سوسائٹی میں دیکھی ہوگی, سماج میں ان فیصلوں کا اثر جب ہونا شروع ہو گیا. مطلب سنتے تو تھے نا سب, وہی بات کرتے تھے کہ نہیں آج ہم اب آرام سے رہتے ہیں یا اب ہمیں کوئی ستاتا نہیں ہے. یا خاص طور پہ گاؤں کے لوگ آتے تھے تو وہ لوگ تو 3 مہینے سے زیادہ تو ان کا راشن تو برابر پڑتا ہی نہیں تھا, ان کا اپنا چاول, کیونکہ ان دنوں تو لگان وغیرہ لیا جاتا تھا زمینداروں سے, تو ان کا تو میکسیمم چلا جاتا تھا اسی میں. وہ لوگ ہمیشہ کہا کرتے تھے, آتے تھے جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں ہماری زندگی سنور گئی. ہم فاقوں پہ آ جاتے تھے, ہمارے گھروں میں کئی دنوں فاقے بھی لگتے تھے, لیکن ان فیصلوں سے ہماری زندگی بن گئی. یا بچوں کو پڑھانے کا پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے لڑکیوں کو پڑھانا, لیکن پھر زبردستی نکالتے تھے. ماں باپ کو کہتے تھے نہیں بچوں نے پڑھنا ہے. آہستہ آہستہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ ضروری ہے. تو یہ باتیں تو ہوتی رہتی تھیں کیونکہ یہ تو ایک بالکل
ایک حساب سے دوسرے حساب میں جا رہے تھے. پہلے تو پڑھنا ہی مشکل تھا, اب زور تھا کہ نہیں پڑھنا لکھنا بھی ہے. اب یہ تھا کہ ہاں جی اب آزادی سے چل پھر سکتے تھے. ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جس دور میں کچھ لوگ بڑے مشہور تھے مختلف شعبوں میں. مثال مہجور بڑا مشہور تھا, مہجور شیخ صاحب کا بڑا زبردست. جی جی. آپ نے پڑھا مہجور کو, سنا, جی جی. جانتے ہیں آپ ان کا؟ پتہ نہیں کبھی دیکھا ہوگا, لیکن ایسے آتے جاتے تو رہے ہوں گے, لیکن ایسے نہیں دیکھا. لیکن بعد میں لیکن ان کے بارے میں ہمیشہ ان کی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ کوشش کرتی تھی پڑھنے کی میں. لیکن مہجور نے بعد میں ایک نظم لکھی جس میں تھوڑا سا کچھ بڑے کرٹیکل تھے وہ. اس نے نمک, وہ جو بڑے کہ ریشننگ آف نمک, وہ نمک والی کہانی کیا تھی؟ اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں. کہتے ہیں نمک کیونکہ پاکستان سے نمک بند ہوا نا. جی وہاں سے آیا کرتا تھا وہ راک سالٹ کہتے تھے. جی ہاں وہ آیا کرتا تھا. تو اب قدرتی اگر مہنگا آتا ہوگا, یہ میں سمجھتی ہوں ادھر سے مہنگا ہوتا تھا تو ادھر سے اگر آ گیا تو کچھ عرصے تو برا لگتا ہے جو کاروبار والے ہوتے ہیں کہ ہمارا کاروبار کم ہو گیا, تو وہ تو پھر الٹی سیدھی بات بھی بولتے ہیں. جب تک پھر ایک وقت آتا ہے اس کے بعد تو سمجھ جاتے ہیں, لیکن پہلے تو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے. شاید یہی ہوا ہوگا, یہی وجہ ہوئی ہوگی. اس دور میں جب لینڈ ٹیٹل شیخ صاحب نے کیا, بہت بڑا فیصلہ تھا ہسٹری کا. اس سے بڑا فیصلہ شاید ہی ریسنٹ ڈیز میں ہوا ہو کوئی. جی. تو آپ نے اس کا اثر دیکھنے کے لیے آپ نے کبھی دائیں بائیں آپ گھومے کشمیر کے مضافات میں, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا اثر کیا؟ فرق تو انسان دیکھتا ہی تھا نا, کیونکہ شادی بیاہوں میں تو جاتے تھے, ہمیں بھی لے جاتے تھے. کئی جو ان کے کارکن ہوتے تھے کہ نہیں یہ بچے بھی آنے چاہیے, تو ہم بھی جاتے تھے, تو ہم بھی دیکھتے تھے کہ کتنا فرق پڑا ہے. یہ تو ایسا ہے نا, آپ کوئی بالکل ہی فاقے مر رہا ہے اور پھر اس کو اچانک پتہ چلتا ہے کہ میں اب پورا سال کھا سکتا ہوں, اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہوں. فرق تو پڑا. یا عزت سے رہ سکتا ہوں, سر اٹھا کے چلنا تو بہت بڑی بات ہے. پہلے 53 کے بعد جب شیخ صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا, کیس چلایا کشمیر سازش کیس, اس کے بعد آپ کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں آ گئی؟ آپ کی فیملی کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں آ گئی؟ ہم لوگوں کو تکلیفیں تو بہت اٹھانی پڑی. مثلاً کیوں, کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہم سسرال میں ہوتی تھی, ہم مگر مل میں رہتے تھے. اس کے پہلے تو چھتابل میں تھے, پھر مگر مل میں رہتے تھے. پہلے جب ہوا بس ایک دم باہر سے گنڈے آ جاتے تھے اور گیٹ پہ نعرے لگاتے تھے, بہت الٹی سیدھی باتیں, بہت گالیاں دیا کرتے تھے میرے نام سے. اور میرے جیٹھ کو کہتے تھے پتہ نہیں کیا کیا, بہت غلط بڑی گندی گالیاں دیا کرتے تھے باہر کھڑے ہو کے. اور دوسرے یہ تھا کہ کوئی ڈاکٹر بھی اگر ہمارے ہاں آ جاتا یا کوئی کمپاؤنڈر آ جاتا, اس کو بعد میں تنگ کیا جاتا تھا. ان سب چیزوں کو ایک ڈاکٹر نے نہیں مانا, وہ تھا ڈاکٹر حفیظ اللہ, اور پھر ڈاکٹر علی جان. ان کے ہاں جاتے تھے جب کبھی میرے بچے بیمار ہوں یا ہم لوگوں کو تکلیف ہو, یا ڈاکٹر حفیظ اللہ ہمارے گھر آتے جاتے رہتے تھے. باقی کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ہمارے گھر آئے. اگر نوکری میں ہوتا تو نوکری سے نکالا جاتا, اگر کچھ نہیں تو مار پیٹ ہو جاتی تھی. بہت ظلم ہوتا تھا آنے پہ. نتیجہ یہ نکلا کہ بہت کم ایسے لوگ تھے جو فیملی کے پاس پہنچ سکتے تھے. وہ دور بہت مشکل تھا, کیونکہ مرد تو سارے جیلوں میں تھے موسٹلی. تو یہ بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا. اور اس زمانے میں ایسا بھی ہوا, ایک وقت کچھ ایسے ہی گنڈے تھے جو صادق صاحب کے پاس پہنچے تھے. ان دنوں میں میری والدہ اور میرے بہن بھائی رہتے تھے یہاں پہ, کیا اس کو کہتے ہیں, ادھر ڈل گیٹ کے پاس بچھوارا میں. تو وہاں سے میری بہن آیا کرتی تھی پیدل یہاں پہ کالج. سریا جی. صادق صاحب نے خود سنایا, اس وقت انہیں پتہ چلا یہ لوگ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ چونکہ وہ وہاں سے پیدل آتی ہے گھر سے کالج, اس کو اغوا کرنے کا پلان تھا. تو یہ صادق صاحب نے کہا کہ تم لوگوں کی عقل ماری گئی ہے. پالیٹکس ایک چیز ہے
اور یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ہماری بیٹی ہے، جیسے ہمارے اپنے بیٹیاں ہیں اس طرح سے وہ ہماری بیٹی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ ہمت کیسے کی میرے سامنے یہ بات کرنے کی؟ اچھا، وہ اس حد تک گئی کہ انہوں نے صادق صاحب کے سامنے بتا دیا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، انہوں نے سوچا ہوگا نا یہ بھی ہمارے ساتھ میں ہاں میں ہاں ملائے گا، یہ بھی کہے گا ہاں، لیکن وہ تو بہت اچھے گھرانے سے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو بہت زبردست لتاڑا کہ ایسا دوبارہ میں سننا نہیں چاہتا ہوں کسی کی زبان سے۔ لیکن میری والدہ کی مجبوریاں تھیں، وہ کیا کرتی، اس وقت ان کو بچوں کو پالنا ہوتا تھا، اس میں اتنا گزارا نہیں ہوتا کہ وہ آج کل کے وقت کی طرح چلو جی ٹیکسی لگا لی، وہ کیا یہ کیا، تو مشکلیں ہوتی تھیں بچوں کے لیے۔ یہ اس بات کو ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت میں ہمارے لیے بات کی، حالانکہ وہ نہیں بھی چاہتے تو نہیں بھی بات کرتے۔ یہ سب کچھ بہت ہی کچھ ہمارے ساتھ غلط ہوا، بہت کچھ ہوا۔ جیل میں بھی جاتے تھے ملنے، پہلے جموں میں جب ہم جاتے تھے وہاں پہلے ایک وقت میں ایک سردار ہوا کرتے تھے وہاں کے، شاید وہاں کے سپرنٹینڈنٹ یا کیا، انہوں نے کیا کیا کہ جب ہم گئے تو انہوں نے بھی کرسی لائی اور ٹائم دیا ہوتا تھا کتنے دیر ملنا ہے، تو بیچ میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس کی تو بری حالت کر دی شیخ صاحب نے، پھر کہا نہیں یہ سب نہیں چلے گا، تم یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو تمہارے تنکے نہیں کہیں ملیں گے تمہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ سب بند کیا۔ بخشی دور جو تھا 10 سال، کیسے دیکھا آپ نے؟ وہ کیا یادیں ہیں اس دور کی؟ اس دور میں گنڈوں کا راج تھا، بہت ہی جو سستے لوگ جس کو کہتے ہیں نا، بہت ہی ذلیل جماعت ایک کھڑی ہو گئی تھی جو ہر بات غلط کرتی تھی، بہت غلطیاں کرتے تھے، جو کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں کہ انسان زبان پہ بھی لینے سے شرماتا ہے۔ اس طرح کا دور چل پڑا تھا اور کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر وہ ان کو ناراض کرتے تو پھر حکومت جانے کا خطرہ رہتا تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا، خوف و ہراس کا وقت تھا، وہ بہت ہی خوف و ہراس کا وقت تھا۔ اور یہاں تک کہ جو ہمارے کتنے ہی کارکن یا کوئی بھی اگر بات کرتے پکڑا جاتا تھا شیخ صاحب کے حق میں، اس کو جیل لے جاتے تھے۔ تو ان دنوں غلام قادر تھا ان کا نام یا کیا تھا، ان کو گاندربلی کہتے تھے۔ سبھی پولیس والے کرتے ہوں گے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، کہ اتنی حد ہے کہ وہ پیٹ پہ استری بھی پھیرتا تھا، یوں ٹچ کرتا ہوگا، پھیرتا تو وہ تو مار ہی جاتے، پھر کوشش کرتا تھا۔ اس طرح سے خوف تھا کہ کوئی نام بھی نہ لے، باقی تو الگ بات ہے کچھ بھی کرے۔ حکومت بخشی صاحب چلاتے تھے یا بخشی رشید چلاتے تھے؟ باہری طور پہ تو بخشی رشید کا تھا، جیسے یہ سارے گنڈے انہی کی طرف ہوا کرتے تھے، جواب دہ ان کے سامنے تھے۔ تو میرے خیال میں آفیشل کام بخشی صاحب خود سنبھالتے ہوں گے، باقی وہ دیکھتے ہوں گے پارٹی لیول پہ ایک طرح سے۔ جتنا ہو سکے اتنا دبانے کی کوشش کرتے تھے، مین ایم یہی ہوتا تھا کہ یہ نام مٹا دیں، ہم اس نام کو ہی ختم کر دیں۔ لیکن نام تو وہی ختم ہوتا ہے جو غلط باتوں کے لیے اٹھتا ہے، ابھرتا ہے، تھوڑے دن کے لیے رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حقیقت کے لیے، کسی سچائی کے لیے قدم اٹھائے، آواز اٹھائے، اس آواز کو یا اس نام کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ کوشش آج تک بھی چلتی ہے، وہی کوشش چلتی رہتی ہے۔ اب آج تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ سٹائل ہے، ورنہ وہ حساب تو چلتا رہتا ہے۔ کہ حکومت کا پھال کیسے ہوا؟ اس وقت ایک بڑا واقعہ ہوا تھا مائع مقدس کا، کیا یادیں ہیں؟ لیکن میں نے تو یہ سنا ہے، بعد میں تو سب کہتے تھے بھی کہ یہ جی بخشی صاحب نے جی چرایا تھا کیا کیا تھا، لیکن جو میں نے سنا ہے کہ بخشی صاحب کی والدہ، وہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، بہت ہی نیک خاتون تھیں، انہوں نے شاید کہیں اظہار کیا تھا کہ میں دیدار کرتی۔ وہ بہت خدا پرست تھیں، ان کی بیوی بھی اور وہ بھی۔ تو انہوں نے شاید یہ جو میری سنوائی میں آیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا اٹھا کے لے آؤ تم مجھے دکھاؤ یا میرا دیدار کراؤ، انہوں نے ایسے کہا ہوگا
یہ سننے میں آیا ہے، سچ کتنا ہے وہ اللہ پاک جانتا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ تو اس وجہ سے وہ وہاں سے ہٹایا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس پہنچتا کسی نے لیک کر دیا تو یہ ہنگامہ کھڑا ہوا۔ لیکن وہ یہ کسی اور بنا پہ ہوا ہے یا یہی وجہ تھی وہ تو مولا کو ہی پورا پتہ ہوگا، لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہنگامہ کرانے کے لیے کیا گیا، لیکن میری جو اپنی اطلاع ہے وہ یہی ہے۔ بخش صاحب اسی وجہ سے چلا گیا کیا؟ نہیں، پھر بائی دین ہو گیا ہوگا نا کچھ نہ کچھ، تو اس وقت بھی کوئی نہ کوئی پھر ایک اور کوئی چل پڑا ہوگا مسئلہ کہ نہیں جی اب بہت ہو گیا اس کو ہٹاؤ، اب اس کا اب دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ سنتا نہیں ہے کسی کی، کیا کچھ ہوا ہوگا اندر سے۔ ورنہ انہوں نے تو ایسے کوئی غلط قدم اٹھایا نہیں تھا کہ وہ جو ہندوستان کے خلاف جاتا۔ ان کے اپنوں نے ہی جو یہاں پہ سسٹم ہے سوچا ہوگا کہ بھئی اب بہت ہو گیا، اس کو ہٹاؤ، اب دوسروں کو آگے آنا ہے۔ بخش صاحب کی جو کابینہ تھی اس میں تھا کوئی شخص جو اچھا تھا؟ ان کے بارے میں تو میں جانتی نہیں ہوں، اچھا، ان کے بارے میں غلط کہنا بھی نہیں چاہوں گی جب مجھے پکا معلوم نہیں ہے کسی کے بارے میں بھی۔ لیکن اس وقت زیادہ بدنامی جو ہوا کرتی تھی شیر رشید تھے، یا کئی بار بخشی مجید کی بات آتی تھی، وہ سیاست میں تو نہیں کرتے تھے، دخل کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر ناراضگی ہوا کرتی تھی۔ کئی لوگ تو پھر ہوتے ہیں رشتے ناتوں میں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نقصان تو پھر بڑے کو ہوتا ہے، یا کچھ غلط حرکتیں کرتے ہیں تو الزام تو بڑے پہ ہی آئے گا، تو وہ سارے معاملے ہوئے۔ تو بعد میں شیخ صاحب کو کب ریلیز کیا گیا، اور جب وہ باہر آئے تو واٹ واز دا پبلک ریسپانس؟ لوگ کیسے ریسپونڈ کر وہ گئے؟ تو بالکل پاگلوں کی طرح نکل پڑے، جیسے کوئی قید سے رہا ہو۔ وہ 75 کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی، نہیں، میں اس سے پہلے بھی جب اس سے پہلے بھی 58 میں بھی، ہاں، اس سے پہلے بھی جب بھی آئے بالکل لوگ دیوانے ہو جاتے تھے ان کی ایک نظر دیکھنے کے لیے، سب کے سب نکل پڑے، کیونکہ ان کو لوگ آج بھی جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کو سنوارا کس نے، اللہ تعالیٰ سنوارنے والا ہے، لیکن اس نے کسے مقرر کیا کہ یہ شیخ صاحب ہی تھے جنہوں نے ہماری زندگی بنائی، ہمیں تعلیم دی، ہمیں ظلم سے نجات دی۔ وہ اس وقت بھی جانتے ہیں، لیکن کئی لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ہوگا، وہ بھی کسی مقصد کے تحت ہوگا، ورنہ ابھی بھی جانتے ہیں وہ کہ ہمیں بچانے والا کون تھا۔ آپ کو کوئی یاد ہے 47 کے فوراً بعد کی کہ جب بہت سارے لوگوں نے یہاں سے ہجرت کی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ سننے میں آتا تھا نا، لیکن جب یہ مجھے اپنے والد صاحب نے خود بتایا ہے کہ مولوی یوسف شاہ صاحب نے ان سے کیا کہا۔ کیا کہا؟ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں چلے آئے، آپ نے کیوں کشمیر چھوڑا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم خوف کے مارے بھاگے، کیونکہ جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا ہمارا خیال تھا آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ وہ جب 1964 میں چلے گئے وہاں؟ ان سے جب ملے یہ انہوں نے خود کہا۔ اچھا، کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کو کسی نے بھگایا، آپ کو کسی نے تنگ کیا، یا کیا وجہ ہوئی آپ بھاگے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کسی نے تنگ نہیں کیا، لیکن ہم ڈر گئے کہ جو ہم نے کیا ہے آپ کے ساتھ آپ اس کا بدلہ لیں گے ہم سے، لیکن اب کچھ کریے، کسی طرح مجھے یہاں سے نکالیں، کسی طرح میں جانا چاہتا ہوں کشمیر، میں کشمیر میں مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر وہ سارا ہی الٹ ہو گیا، جب پنڈت جی گزر گئے تو وہ سارا رہ گیا، جب تک وہ بیچارے وہیں انتقال کر گئے۔ لیکن شیخ صاحب کو یہ بہت افسوس تھا اس بات کا کہ وہ ان کو نہیں لا سکے۔ تو جب 1947 میں ٹرائبل ریڈس کے فوراً بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ کشمیر میں ریفیوجی آنے شروع ہو گئے، اور آپ کی والدہ نے وہ شروعات کی تھی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی، کیمپ چلانے کی، کیا یاد ہے؟ آپ تو ہمیشہ ماں کے ساتھ بہت اٹیچڈ تھے۔ وہ تو مجھے برابر سے یاد ہے، وہ بھی تھیں، اور بیگم جلال الدین ان کے ساتھ میں ہوا کرتی تھیں، اور جو زیارت ہے نا دستگیر صاحب کی زیارت، ان کے جو تھے وہاں پہ وہ سنبھالتے جو تھے زیارت کو، جو وہاں پہ ہوا کرتے تھے، وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی بیگم تھی سار صاحب کر کے ان کو بولتے تھے، وہ میری والدہ کے ساتھ جاتی تھیں۔ امرتسر گئے یہ لوگ، امرتسر میں انہوں نے وہاں سے بازیاب کی لڑکیاں، یہاں جو لائی گئی تھیں ان کو واپس بھجوایا، بہت کام کیا اس سلسلے میں، حالانکہ کبھی نہیں اس کی
کوئی بھی اس کا ذکر نہیں کرتا ہے، لیکن اس پہ بہت کام ہوا۔ کیا ہے یاداشت کیا ہے آپ مطلب، کیونکہ اس دن جس آپ بازیافت کی بات جب کرتے ہیں اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ اغوا ہوئے تھے، ایگزیکٹلی۔ تو ہوا کیا اس دن؟ جنگ جو ہوتی ہے، جنگ میں تو یہی ہوتا آیا ہے، ہمیشہ سے یہی سننے میں آیا ہے، تو یہ بھی جنگ ہی تھی، مانے اب کس طرح سے ہوئی اور کیا نہیں ہوئی۔ تو جن کا بس چلا اس میں ہمیشہ ہوتے ہیں غلط لوگ بھی، وہاں سے آئے ان کا بس چلا، جو ملا اس کو اٹھا کے چل پڑے، یہاں سے جو ادھر گھسا اس نے جو ملا اٹھا کے لے آیا۔ تو وہ سلسلہ چلا، اس میں سے کئیوں نے تو پھر مانا نہیں جانا واپس، کئی یہاں کی جو تھی وہاں انہوں نے نہیں، جو وہاں کی یہاں تھی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ انہوں نے کہا اب ہمیں وہاں کوئی نہیں اپنائے گا، بے شک ہم زبردستی لائے گئے ہیں۔ کئی بچیوں نے کہا کہ ہم کتنا بھی کہیں گے لیکن ہمارا کوئی یقین نہیں کرے گا، ہمیں وہاں پہ کوئی اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہے گا، ہمارے اپنے ماں باپ بھی نہیں رکھیں گے، اس لیے آپ ہمیں یہاں رہنے دیں۔ کافی لڑکیاں یہاں بھی رہیں، وہاں والیاں بھی تھیں وہ بھی وہاں رہیں، لیکن عام طور پہ انہوں نے بہت سی بچیوں کو بازیاب کیا، وہ گئے وہاں والے یہاں آ گئے۔ کشمیر میں کوئی ایسا واقعہ ہوا یہاں؟ نہیں، یہاں پہ کشمیری کسی کا تو میں نے نہیں سنا، یہاں سے کشمیری تو کوئی نہیں تھا۔ نہ اغوا کوئی ہوا، نہ اغوا کسی نے کیا؟ نہیں، کشمیر میں کوئی ایسا واقعہ نہیں؟ نہ میرے سننے میں تو نہیں آیا، آج تک نہیں آیا۔ پھر کہاں ہوا یہ ہوا ہوگا نا، انہیں جموں میں ہوا ہوگا، ان علاقوں میں ہوا ہوگا، یا کہیں ایسے کسی جگہ پہ، ایسے علاقہ امرتسر علاقے کے طرف کے کچھ لوگ تھے بہت سارے۔ جموں میں تو کہتے ہیں کہ بڑے فسادات ہو گئے، اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے۔ فسادات تو ہوئے نا، فسادات کیا ہے کچھ یاد ہے آپ کو؟ مجھے یہ یاد ہے جب یہاں سے یہ لوگ جن کو یہاں پہ جو ہندو تھے یا جو یہاں سے نکلنا چاہتے تھے یا وہاں سے آئے ہوئے تھے کسی بنا پہ یہاں پھنسے ہوئے تھے ابھی، ان کے لیے یہاں پہ گاڑیاں تب تو جاتی نہیں تھی، بانہال روڈ پہ ٹانگے چلتے تھے ان دنوں میں، تو بہت سارے ٹانگوں کا بندوبست کیا گیا، لوگوں نے کہا ہم ان کو بحفاظت پہنچائیں گے جموں، مانو ایک طرح سے اپنی جان پہ کھیل کے وہ نکلے اور ان سب کو بحفاظت پہنچایا جموں، لیکن جو وہ سب 300 کے قریب تھے وہ میرے خیال میں، ان لوگوں کو جب اب اپنے ٹانگے لے کے واپس آ رہے تھے ان کو راستے میں ہی مروایا گیا، اور جو کہ آج تک کہتے ہیں کہ اس میں مہاراجہ ہری سنگھ کا نہیں تھا کوئی رول، ان کی جو مہارانی تھی انہوں نے بولا کہ انہوں نے ہمارے اوپر وہاں ظلم کیا، بال کھول کے گئیں، کیا رویا دھویا، انہوں نے ان کو اکسایا کہ ان کو ختم کرنا چاہیے، انہوں نے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا، یہ کیا۔ تو ان ٹانگے بانوں میں سے کوئی تھا جس کو آپ جانتے تھے؟ ایک تو ہمارے بہت قریب تھی، اس کی بیوی جو مارا گیا، اس کی بیوی ہمارے ہاں آتی تھی جب تک وہ زندہ تھی، وہ مجھے یاد ہے، وہ تھے اننت ناگ کی، زینب تھا اس کا نام، وہ ہمارے گھر بعد میں بھی کافی عرصے آتی جاتی رہتی تھی، تو وہ بہت بڑا ظلم ہوا اس وقت، اور یہ اس لیے اور بھی محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے ان کو بچا کے لے گئے، ان کا جو بھی جان و مال تھا، جو بھی ساتھ میں جو بھی تھا وہ بھی حفاظت سے پہنچایا، ان کو بھی حفاظت سے پہنچایا، لیکن ان کو بدلے میں کیا ملا کہ ان کو سڑک پہ قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ جو فسادات ہوئے جموں میں اس کا کچھ اندازہ ہے کہ ہوا کیا؟ میں ان 300 لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں، جو وہاں کے رہنے والے، جو وہاں کے مقامی تھے۔ فساد اٹھانے والے ہوتے ہیں اصل میں، وہ ہوتے ہیں چور، اچکے، ڈاکو، ان کا مین مقصد ہوتا ہے جائیدادوں پہ قبضہ کرنا، جو انہوں نے کیا، جو بھی کچھ ہو اس پہ قبضہ کیا، تو وہ تو بیچارے بالکل ہی بے گناہ مارے گئے، ان کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں تھا کسی بات سے، کشمیریوں پہ ناراض ہوتے تو چلو وہ تو پھر بھی بہت مشکل بات تھی، لیکن اور اس میں بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلمانوں میں کچھ ایسے تھے نام والے لوگ جنہوں نے ان کو جمع کیا، ایک باغ میں لے گئے میکسیمم کو، کہ آپ کو حفاظت کی جگہ پہ لے جائیں گے، اور جب وہاں اس میدان میں ان سب کو پہنچایا اور ان کو اشارہ کیا، وہ آئے، انہوں نے ان کا قتل عام کر دیا، وہاں پہ سب کو ختم کر دیا، کوئی بچا ہے جو جوان تھا جو بھاگ نکلا دریا کے ذریعے، وہ تو کہتے ہیں کافی ایریا تو انہوں نے کور کیا، سوئم کر کیسے دریائی راستے سے بھاگے، لیکن میکسیمم سب مارے گئے۔
शेख साहब तो तब एडमिनिस्ट्रेटर थे जम्मू कश्मीर के? नहीं, जम्मू का तो तब तक महाराजे के हाथ में था सब, सारा निज़ाम जम्मू का तब तक वहाँ ही चलता था। वो तो यहाँ पे थे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, अच्छा, जम्मू में नहीं थे। तो फिर शेख साहब की सरकार ने क्या किया कि वो जो इतना बड़ा वाक़ा हुआ, कुछ याद है आपको? नहीं, मुझे ये मालूम है कि उन्होंने ही फिर उसको रोकने की कोशिश की कि यहाँ पे शोर शराबा किया, वहाँ पे तो वही थे तब तक, उनका ही सब कुछ चलता था, वहाँ पे क्या करते। लेकिन उन्होंने यहाँ पे इतना शोर मचाया उस बारे में, तब जाके वो कहीं थमी वो मुसीबत। बख्शी साहब को भेजा था जम्मू उन्होंने? ये नहीं मुझे याद किस किस को भेजा था, लेकिन उन्होंने कोशिश की, इन्होंने बहुत कोशिश की, वरना शायद जो थोड़े बहुत बच गए वो भी ना बचते। लेकिन वो भी इतने ना मरते अगर उनको अपने ना फंस गए होते इन लोगों के साथ में, इतनी बड़ी तादाद का कत्लेआम ना होता। लेकिन वो अपनों ने किया, उनके साथ मिलके उन्होंने उनको ज़रिया बनाया, उन्होंने उन्हें मैदान में पहुंचाया, वहाँ पे उन्हें मरवाया, बाद में बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुंचे। कहते हैं बेगम साहिबा ने बहुत काम किया, आपकी वालिदा की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने बहुत काम किया बेसिकली उसके बाद। और फिर लेडी माउंट बैटन भी आ गई, वो भी हाथ बटाती रही। तो जैसा कि मैंने पहले ही भी बता दिया, आप मुकाबलतन आपके पास ज़्यादा टाइम जब गुजरता था तो आपकी माँ के साथ गुजरता था, तो क्या बताते थे? ज़्यादा वक्त नहीं गुजर सकता था क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चे होते थे, मैं तो होती थी ससुराल में ज़्यादातर। लेकिन ये इस वक्त का मुझे बहुत हद तक मालूम है कि मेरी वालिदा रात दिन उसी काम में लगी रहती थी, और उनकी ये जो यहाँ से जो कुछ साथी थी, वो बेगम ज़फ़र अली वगैरह, ये सब ये लोग सब साथ देते थे इसमें। तो कुछ रिकॉर्ड रखा मैडम ने उस बारे में कि उनकी जो एक्टिविटीज़ उन दिनों रहीं, तो उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ रिकवरीज हुई, कौन रिकवर हुआ, क्या हुआ? वो शायद रखा हो, मुझे नहीं मालूम उस बारे में, नहीं मैं कह सकती कुछ भी। लेकिन उन्होंने दिन रात अपना उसी के साथ में रखा, उनको घर का पता नहीं रहता था। वो तो ज़्यादातर कभी अमृतसर कभी कहीं होते थे इसी काम के साथ में। वो तो बहुत ही ख़तरनाक दौर था, बहुत ही ख़तरनाक, तो बहुत ज़्यादा दुख वाला दौर इसलिए भी था क्योंकि लड़कियां जाना भी चाहती थीं घर, लेकिन उनको मालूम था उनको वहाँ पे किसी ने रखना नहीं है, तो वो यहाँ पे ही रह गई। और जो वहाँ पे भी मेरी वालिदा बहुत अफसरदा होती थी, उनकी बात सुन सुन के कहती थी वो इस तरह रोती हैं, तड़पती हैं, लेकिन उन्हें मालूम है उनको वहाँ पे कोई आने नहीं देगा। 75 से पहले का दौर जिसमें हम पहले ही हम बात कर रहे थे, हम 64 का तज़किरा हुआ जब शेख साहब पार चले गए बात करने के लिए, जब मौलवी यूसुफ शाह से उनकी बात हो गई और पंडित नेहरू जी का देहांत हो गया। रन अप टू 75 क्या था? 75 में एक अकार्ड हो गया। उस अकार्ड से पहले की सिचुएशन क्या हुई, किस माहौल में वो अकार्ड हो गया? मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे वालिद ने हमारे सामने क्या बात की। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के बहुत वक्त गुज़र चुका है, बहुत कम रह गया है, और मैं चाहता हूँ कि जितने साल भी मैं दे सकूँ अपनी कौम को, अपनी रियासत को, मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरह से इतने मज़बूत हो जाएं कि जो आगे उनको आने वाले तूफ़ान है वो उनका मुकाबला कर सकें। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसा अमन अमान कायम हो। इस वजह से मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और ऐसा अमन अमान कायम करूँ, इतनी तिजारत बढ़े, इतने टूरिज़म बढ़े, इतना जो भी हमारे साधन हैं यहाँ पे वो सारे इस तरह से बढ़ें ताकि मेरे लोगों को मजबूती मिले और वो अपने पैरों पे इतनी मजबूती से खड़े हों ताकि आने वाले तूफ़ानों का वो मुकाबला कर सकें। और ये वो हमेशा कहा करते थे, कभी भी कोई गलती कहीं पे हो जाती थी, लोगों से तो आते थे बाहर नारे लगा रहे होते तो फिर कहने लगे, एक बार ऐसे वाक़ा हुआ तो कहने लगे आए होंगे कहीं से आप कांड करके, अब मैं इनका क्या करूं, मैं सारी उम्र तो रह नहीं सकता इसी दुनिया में, मुझे तो जाना है एक दिन, मैं कहाँ ज़िंदा रहूँगा जो इनको सारे वक्त बताता रहूँगा अब ये मोड़ इधर काटो, वो मोड़ उधर काटो या इधर चलो। ये कब समझेंगे हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, और ये कब मेरी बातों को पूरी तरह गौर से समझेंगे। शेख साहब ने प्राइम मिनिस्टर एक ज़माने में हुआ करते थे, बाद में उन्होंने मान लिया कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाएं, कोई तो वजह रही होगी। सब यही वजह है, इस सारी बात की जड़ यही थी कि मेरी ज़िंदगी में ये किसी तरह से ज़रा मजबूती हासिल करें
تعلیم پڑھ کے کام کر کے کسی بھی طرح سے یہ مضبوط ہو جائیں کہ کھڑے ہو کے مقابلہ کر سکیں جو بھی ان کو آگے سے طوفان آئے. اور اتنا کہ حتیٰ کہ جب وہ بیمار بھی تھے تو ایک دن ان کے ڈاکٹر نے پوچھا تھا کیا فائدہ ہمارے، ہم امریکہ سے بھی دوائی آپ کے لیے آ رہی ہوتی ہے، لنڈن سے بھی آ رہی ہوتی ہے، آپ پھر بھی پتہ نہیں کن فکروں میں ڈوبے رہتے ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا اس سے کہ ایسے نا کشمیری میں کہا تھا بیکل بچھس نہیں یہ سوچان آسان میانہ زنانہ کیا بنہ بہ مرتھ، میانن بچن کیا بنہ مے مرتھ، بچھس پریشان مین لوگ گژھن 31 پوزیشنس پہ بیٚیہِ واتٕنۍ. یہ انہوں نے آخری دنوں میں اس ڈاکٹر سے کہا تھا. تو باسان اس 31 مز یہ چھُ باسان أسۍ چھِ تمہِ تہِ پتھٕے 31 روٗد ہور 31 چھنہٕ کتھ أسۍ چھِ مےٚ کہِ خبر 100 کُن پکان. سٲنۍ حالت چھِ سۄے پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ تی برابر تِمن ٲس سۄے پریشانی. مولوی مسعودی صاحب بڑے نزدیک تھے فیملی کے، کیا نزدیکیاں تھیں؟ پتہ نہیں وہ کیا بات ہوئی انہیں، وہ کس وجہ سے ان کے ساتھ میں چلے گئے یہ نہیں پتہ، ورنہ وہ اچھے انسان تھے. یہ ہو جاتا ہے نا پھر انسان کئی بار دھوکے میں مارا جاتا ہے، کئی بار اپنی بیوقوفی سے مارا جاتا ہے، کئی بار لالچ میں مارا جاتا ہے. اب کون کس مارے مارا گیا، کچھ کی تو خبر ہے کچھ کی خبر نہیں ہے کہ وہ کیوں پھنسا. آخری دنوں میں کوئی پیچ اپ نہیں ہوا 75 کے بعد جب شیخ صاحب چیف منسٹر بن گئے؟ اس کے بعد تو کئی بار ہم ان سے ملے. اچھا جی ہم جاتے تھے ان کے ہاں، کئی بار جاتے تھے. بیگم صاحب بھی جاتی تھی؟ میرے خیال میں وہ بھی جاتی تھی. اوبیسلی میں تو اکیلے نہیں گئی ہوں گی کبھی بھی. ہم تو ان کی اس کے بعد بھی کافی عزت کرتے تھے. کبھی کبھی انسان دکھی بھی ہو جاتا ہے نا کہ کوئی بہت ہی پیارا انسان جب بھٹک جائے تو بہت دکھی ہوتا ہے انسان. شیخ صاحب کے جو آخری دن تھے جب وہ بیمار ہوئے، کیا بیماری تھی؟ ہارٹ کی تکلیف تھی اور شوگر پیشنٹ تھے ہی. ایکچولی ہارٹ کی تکلیف کی وجہ سے بیمار تھے. اس میں انہوں نے کوئی کوشش نہ کی کہ مطلب دلی جائیں، کوئی کس قسم تکلیف، اس میں اسٹنٹ لگانے کی ضرورت تھی یا کچھ اور وجہ تھی؟ نہیں، اسٹنٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی بالکل. اور انہوں نے ہمیشہ کہتے تھے کہ چاہے میں کتنا بھی بیمار ہو جاؤں میں باہر جا کے نہیں مرنا چاہتا ہوں، میں اپنے لوگوں میں مرنا چاہتا ہوں. مجھے کبھی بھی کوئی بھی ڈاکٹر بولے کہ ایک بار شاید مجھے اب اچھی طرح سے یاد نہیں، علی جان کی سجیشن تھی یا کس نے کہا تھا کہ دلی جاتے وہاں پہ ٹھیک سے چیک اپ کراتے. انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، وہ علاج کریں گے میرا، جب تک میری زندگی ہوگی میں رہوں گا. مجھے اپنے ڈاکٹروں پہ زیادہ یہاں پہ اب پورا بھروسہ ہے. اور یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ چاہے کتنا بھی میں بیمار ہو جاؤں مجھے دلی نہیں لے جانا، مجھے دلی نہیں جانا، بامبے نہیں جانا. صرف بامبے لے جائیں گے کہتے تھے، دلی لے جائیں گے کہتے تھے، نہیں یہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں، ہسپتال جو یہاں ہیں ڈاکٹر ہیں، میں یہاں مرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں میں مر کے نہیں آنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں میں. آپ سچنار کئی بار پڑھی ہوگی، ایک بیٹی کی حیثیت سے جو اپنے باپ کے بڑے نزدیک رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں اور کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے علاوہ جو آلریڈی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے سنا ہے کہ جب وہ کتاب چھاپی گئی ہے، کیونکہ ان کے گزرنے کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ میری زندگی میں ہو جائے، یہ چھپ جائے کسی طرح میری زندگی میں، لیکن اس میں کسی کا قصور نہیں تھا. یہاں سے جو کسی کو کچھ فوٹوگراف چاہیے تھے، کسی کو کچھ چاہیے تھے، تو اسی میں دیر ہوتی گئی تو وہ دیر ہو گئی. لیکن جو میرے سننے میں آیا ہے کہ اس کے کچھ چیپٹرز نہیں چھاپے گئے ہیں، اور اس بات کا مجھے یقین ہے کیونکہ کہنے والے بہت ذمہ وار لوگ تھے جو یہ جانتے تھے. اور کس بارے میں تھے، کیا تھے، یہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں، غلط بات میں نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ میرے سامنے یہ بات آئی ہے. کہاں ڈھونڈیں ہم؟ کیا کہیں، ابھی میرے خیال میں ابھی تو اس میں سے جو لکھتے تھے وہ تو ابھی زندہ ہیں، وہ بتائیں، کیونکہ ابھی بھی آج کل بھی کوئی خوف راز کچھ کم نہیں ہے، تو وہ کچھ کہنا بھی چاہیں گے، نہیں کہنا چاہیں گے. ٹینگ صاحب، محمد یوسف ٹینگ ہے ان کا نام، کہ نہیں چاہیں گے، یہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن یہ بات بھی مجھ تک بہت ذمہ وار طریقے سے آئی ہے.
پہلی آٹوبایوگرافی نہیں ہے جس کا کچھ حصہ نہیں چھپا ہے. اس سے پہلے مولانا آزاد نے بھی انہوں نے خود ہی وصیت کی تھی کہ کچھ چیپٹرز رکھے جائیں جو میرے مرنے کے اتنے سال بعد آ جائیں. کہیں ایسا تو نہیں تھا نا؟ نہیں، انہوں نے ایسا بالکل کچھ نہیں کہا، کیونکہ ان کی تو خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں چھپے. انہوں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن اپنے ہی لوگوں کی، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کیا، سستی کے مارے، ہاں آج دیں گے کل دیں گے، اچھا جی فلانا فوٹو فلانا، یہ کچھ بھی یہ تو ہوتا تھا، یہ مجھے معلوم ہے. سستی کے مارے، یہ نہیں کہ کوئی جان بوجھ کے. اس حد تک تو اس وجہ سے دیر ہوتی گئی جو کہ انہیں اس بات کا دکھ تھا، وہ چاہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے چھپے. شیخ صاحب کے گزرنے کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ جس میں آپ ذاتی طور پر فور گراؤنڈ میں آ گئی، اخباروں کے پہلے صفحے پہ آ گئی، وہ یہ تھا کہ جب شاہ صاحب نے ایک ایسی سچویشن بتایا جا رہا پیدا کی کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی اکثریت کم ہو گئی اور آپ نے ایک نئی پارٹی بنا لی. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس کے جو کہا گیا کہ مطلب یہ تو جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، عوامی نیشنل کانفرنس ہیڈڈ بائی خالدہ شاہ. اگر اکٹھے یہ پوری فیملی چلتی گئی 1931 سے پہلے، تو ایک ایسا سٹیج آ گیا جب فیملی بریک ہو گئی، اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے کافی ٹائم. تو کیا ہوا؟ وجہ کیا ہوئی؟ ہوا یہ کہ جب گورنمنٹ بن چکی ڈاکٹر فاروق صاحب کی، اس کے بعد ایسے لوگ سامنے لائے، ایسے جو کہ بیسکلی نیشنل کانفرنس کے مخالف تھے، ہمیشہ سے رہے تھے، اس وقت بھی تھے. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو اصل میں نیشنل کانفرنس کے لوگ گورنمنٹ میں ہیں ان لوگوں کو تنگ کرنا. تو وہ اندر سے انہوں نے وہ اسکیم چالو کی. اندر اتنا زہر پھیلتا گیا ان کے وزارت میں کہ لوگ تیاری میں لگ گئے کہ بھئی یہاں سے تو ہم اب نکلیں گے اور ہم اس گورنمنٹ میں نہیں رہیں گے. تو بہت ممکن تھا وہ دوسری پارٹیز میں چلے جاتے، مانو ایک طرح سے نیشنل کانفرنس بکھر جاتی، کیونکہ وہ تو سب چیدہ لوگ تھے جن کی قربانیاں بہت تھیں، جنہوں نے کام بہت کیا تھا. تو اگر ایسا ہو جاتا تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی نیشنل کانفرنس کے لیے. اسی وقت سے جو اب ہو رہا ہو تب ہو گیا ہوتا. اس کے بنا پہ پھر شاہ صاحب مجبور ہو گئے ان سب کو سمیٹنے کے لیے. اگر وہ سب واقع ہوا صرف اس وجہ سے کہ گورنمنٹ تو دوسری بننی ہی ہے، وہ تو لامحالی بننی تھی، وہ تو پکی بات ہو چکی تھی. لیکن جو سچ مچ نیشنل کانفرنس کو سمجھنے والے، ماننے والے، چلانے والے تھے، ان کو بے دل کر دیا گیا تھا، وہ ہٹ رہے تھے وہاں سے. تو اس مسئلے کو روکنے کے لیے شاہ صاحب آگے آئے، اور اس میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ کسی طرح نیشنل کانفرنس بکھر نہ جائے، کسی طرح نیشنل وہ تو بکھر گئی نا. نہیں، وہ تو بکھر گئی، لیکن جو آپ نے بعد میں واقعات ہوتے دیکھے وہ اسی وقت سے شروع ہو گئے ہوتے. اس میں وہ ٹائم مل گیا جتنا ٹائم انہوں نے شاہ صاحب کو حکومت میں رہنے دیا. لیکن پھر ایک وقت آیا جو وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ شخص تو پھنسنے والوں میں سے ہے نہیں، اس لیے اس کو ہٹاؤ. اس کے لیے طریقہ کیا کیا کہ جی آپ اپنی کیبنٹ میں 2 آدمیوں کو لے لیجئے کانگریس کے. انہوں نے کہا کہ میں تو 4 کو بھی لے لیتا، لیکن یہ جس طریقے کی گورنمنٹ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ صحیح چل نہیں پاتی ہے. 2 پارٹیوں کی مل کے حکومت جب چلتی ہے تب وہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح کی رسہ کشی ہو جاتی ہے، یہ صحیح نہیں رہتا ہے. نہیں تو وہ دونوں جن کا انہوں نے نام بولا تھا، ایک تو منگت رام تھے اور دوسرے کون تھے، دوسرے نام نہیں مجھے اس وقت یاد آ رہا ان کا. تو وہ ان کے بہت ہی اچھے دوست تھے، ان کو اس میں کوئی لینے میں انہیں کوئی اور دقت نہیں تھی، اس کے سوائے کہ جب یہ اس کو کشمیری میں کہتے ہیں نا دوبیری چونگ، جب یہ 2 جگہ پہ 2 حکم چلتے ہیں پھر وہ حکومت کا اس گھر کا ستیہ ناش ہو کے رہتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میں تباہی نہیں آنے دوں گا، کشمیر پہ ایک اور تباہی.
آپ کرو, آپ کو کیا کرنا ہے, میں تو استعفیٰ دوں گا, میں یہ نہیں گورنمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اس پوری کہانی میں اندرا گاندھی اور وہ ان کے اپنے آدمی تھے, جب انہوں نے کانگریس کی حکومت بنانی تھی پھر اپنے ہی آدمی کو تو لانا تھا. نہیں کہتے ہیں تو بخشش, یہ جو شاہ صاحب کی حکومت بنانے میں بھی مفتی صاحب نے بڑا زبردست رول نبھایا. نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا ان کے آنے میں, ہاں ان کے بنانے میں, ان کے بنانے میں, عوامی نیشنل کانفرنس کے بنانے میں. نہیں یہ تو میں نے نہیں دیکھا کبھی. کیونکہ وہ جو وہاں سے فاروق عبداللہ کی سرکار سے مطلب ایم ایل ایز لائے گئے 17 یا کچھ. نہیں, ان کا رول تو میں نے تو نہیں دیکھا, کہاں پہ نظر آیا لوگوں کو, لیکن میں نے تو نہیں دیکھا کہیں بھی ان کا رول اس ٹائم. لیکن ایک چیز میں مطلب اس میں شاید آپ خفا بھی نہ ہوں اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کو بڑا افسوس ہے کہ بخشی صاحب بہت نزدیک تھے شیخ صاحب کے. افسوس تو ہوتا ہے شیخ صاحب کے, لیکن پھر انہوں نے شیخ صاحب کے ساتھ ایسا کیا کہ وہ شیخ صاحب گرفتار ہو گئے, ان کی حکومت نہ رہی, وہ جیل چلے گئے. لیکن 1983 کے بعد آپ کی پارٹی کا رول جو آپ نے بنائی کارو آؤٹ کی نیشنل کانفرنس سے, فاروق عبداللہ کے ساتھ بھی تو وہ یہی ہوا پھر. جی, لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کے کرنے میں ہمارے کرنے میں ایک صرف فرق ہے. اگر یہ سٹیپ اٹھایا نیشنل کانفرنس کو بچانے کے لیے, اس کا مین مقصد, مین ایم یہی تھا کہ نیشنل کانفرنس کو ایٹ اینی کاسٹ بچانا ہے. وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خود شیخ صاحب نے خود بھی بولا, میرے خیال میں پتہ نہیں گاندربل کی سپیچ میں یا کہاں پہ انہوں نے سپیچ کی تھی, کہ میں نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو تو لایا ہے پارٹی کا بنا کے چیف, لیکن آپ کہیں پر بھی دیکھیں کہ یہ صحیح نہیں چل رہا ہے, آپ کو یہ حق ہوگا کہ آپ اس کو ہٹائیں. یہ انہوں نے خود کہا ہے, اس کو بھی رہنے دیں. لیکن میرے لحاظ سے نیشنل کانفرنس کو بچانے کی بھرپور کوشش ہم نے ہمیشہ کی, ابھی بھی کرتے آ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہی ایک پارٹی ہے, اگر ان کے اصولوں پہ چلتی رہے, ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی رہے, یہی ہیں جو یہاں کشمیریوں کے دکھ کو سمجھتے ہیں, کشمیریوں کے دکھ کو جانا ہے ان کے لیڈر نے, ان کے رہبر نے, اس پہ چلیں تو یہی کر سکتے ہیں کچھ. چرچا میں یہ بھی آیا کہ نیشنل کانفرنس میں ایک مومنٹ چلی کہ شاید شیخ صاحب کے جو سیاسی وارث ہیں وہ شاہ صاحب ہونے چاہیے نہ کہ فاروق صاحب. ایسا تھا کیا؟ پھر اگر ایسا ہوتا تو شیخ صاحب خود کبھی نہ کبھی اس کا اشارہ اندیا دیتے کہ میرے بعد ایسے ہونے والا ہے. نہیں, انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے اپنی بیماری کے دوران ہی شاہ صاحب سے میرے خیال میں 3 بار کہا کہ آپ چارج سنبھال لیجئے چیف منسٹر کا. اور اس کی گواہ میری والدہ بھی ہیں, دوسرے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے بھی, ایک بیمار ہوں, کچھ پتہ نہیں میں بچوں گا نہیں بچوں گا, لیکن آپ آ کے چیف منسٹر کی جگہ سنبھال لیجئے. شاہ صاحب نے انہیں جواب دیا کہ میں آپ کی زندگی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. یہ 3 بار انہوں نے کہا, اور یہ الگ سے نہیں کہا, کہیں ڈھکے چھپے بات نہیں ہوئی, کئیوں کے سامنے ہوئی, فیملی کے بھی تھے. وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ چلتے پھرتے گھومتے پھرتے نیشنل کانفرنس میں نہیں آئے تھے, وہ دلی شوق سے آئے تھے. کیونکہ جب وہ آئے تھے علی گڑھ سے پاس ہو کے آئے تھے, تو پہلے انہیں تب پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ خانقاہ معلیٰ میں جلسہ ہو رہا تھا. ان دنوں میں یہ تھا کہ اپنی گرفتاریاں پیش کرتے تھے نیشنل کانفرنس کے کارکن, تو وہ سیدھے گئے سٹیج پہ اور اپنے آپ کو بھی پیش کیا. اور اس وقت انہوں نے 9 مہینے جیل کاٹی. کوئی شادی وادی ہماری نہیں ہوئی تھی, شادی تو بہت عرصے بعد ہوئی بعد میں. اس زمانے سے وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ میں تھے, اور انہوں نے یہ سب قدم بھی جب اٹھایا صرف نیشنل کانفرنس کو بچانے کے لیے کیا, کہ یہ بکھر نہ جائے. بکھری تو فائنلی نہیں, بکھر کے کہیں اور تو نہیں گئی نا, کسی اور کے ساتھ تو نہیں گئی نا, وہ سوچنے والی بات ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بٹوارے جب بھی ہوتے ہیں, بٹوارے نارمل بٹوارہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, لیکن جب ایک انہیریٹنس, سیاسی انہیریٹنس جو لیگیسی ہوتی ہے, اس کا بٹوارہ ہوتا ہے تو بڑا پینفل ہوتا ہے. تو وہ جو دور رہا فاروق صاحب کی حکومت کو شاہ صاحب نے ریپلیس کیا, کسی وقت تک وہ حکومت چلی, تو وہ جو دور تھا, اس دور میں 2
फैमिलीज़ के बीच में, मतलब माँ तो आपके साथ, मतलब पता नहीं माँ का बंटवारा कैसे होता है इस ऐसे मामलात में, तो वो पेनफुल दौर कैसा रहा, आप उसको कैसे? नहीं, वो तो देखे ना, ये ऐसी बातें हमेशा पेनफुल होती हैं, लेकिन ये ऐसी ही चीज़ होती है कि जैसे आप मान लीजिए किसी एक इंसान की टांग में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि अगर तो वो काटी जाए तो वो आदमी ज़िंदा रह सकता है, अगर ऐसे रखो तो आदमी मरेगा। तो अब दो में से आप क्या करेंगे, कि वो आदमी मर जाए कि वो टांग कट के ज़िंदा रहे? डॉक्टर क्या फ़ैसला करते हैं? एम्पुटेशन। आप उस टांग को अलग कर दीजिए ताकि इंसान ज़िंदा तो रहे। यही बात लागू होती है पार्टी के बीच में, जो हमारे दरमियान में हुआ। ये फ़ैसला लेना था कि पार्टी को ख़त्म होने दें, ये जो अब सारे दौर शुरू हुए वो शुरू हो जाए उसी ज़माने में, या ये फ़ैसला लेके इसको बचाने की किसी हद तक कोशिश की जाए। ये बिल्कुल आप इसी तरह समझ लीजिए जिस तरह किसी बीमार का ये हाल है कि उसको बचाने की क्या सूरत है। ये बहुत पेनफुल है, ये बिल्कुल पेनफुल बात है। तो उस दौर में आपकी वालिदा आपसे बात नहीं करती थी? नहीं, वो नहीं आती थी, हाँ, ना हम जा सकते थे। तो उसके बाद पैचअप कब हुआ, क्योंकि फारूक साहब फाइनली आपके भाई हैं? वो बाद में हुआ, मेरे ख्याल में दिल्ली में थे हम, और मेरा ख्याल है तब मेरे छोटे बेटे मुजफ्फर, उनके यहाँ बच्चा हुआ था, मेरी वालिदा वहाँ आई, उस वक्त से हुआ। इन्होंने भी फिर शायद पता नहीं, मैंने कभी वो पूछा नहीं उनसे कि आपको कैसे ये आई या क्या, वो सब तो हुआ नहीं। लेकिन ये मैं, आप पूछ रहे हैं तो मैं सोचती हूँ शायद इस वजह से हो आई हूँ कि नहीं, अब बहुत हो चुका ये दूर रहना। माँ तो हमेशा चाहेगी, माँ तो हमेशा चाहेगी। फिर फारूक साहब कब आए आपके घर? जब फारूक साहब ने हुकूमत भी बनानी थी पहले, शेर कश्मीर के गुजरने के बाद, तब भी एक उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि एक दिन आए तो कहने लगे कि, उनसे कहने लगे शाह साहब से कि नहीं जी, मैं आपको अपना ये बनाऊंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो अच्छा। हाँ, अच्छा। ये बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जगह किसी भी पोस्ट पे रह के अपने लोगों को सर्व करना चाहूँगा, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मतलब ये इमीडिएटली हुआ जब शेख साहब का इंतकाल, जब उनको अब हलफ करने की तैयारी होने लगी। फिर ऊपर से कहीं से हुक्मनामा आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर लीथल था दुश्मनों के लिए, जब सब मिलके काम करते, वो तो नामुमकिन था। तो क्या प्रेशर हुआ क्या नहीं हुआ, वो मसला वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन शाह साहब ने इनकार किया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से उसी वक्त? नहीं, उन्होंने कहा मुझे अपने लोगों को सर्व करने में किसी भी पोस्ट पे कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर मैं अपने लोगों के काम आ सकूं। लेकिन उनको ये अब खुदा ही जाने के क्या हुआ। अब दो फैमिलीज़ के बीच में रिश्ते कैसे हैं? अब जो अभी उन्होंने नए सिरे से गुलफिशानी की, क्या किया? कि जो अभी बयान दिया बाद में इलेक्शन की टाइम पे कि जी ये तो चोर थे, फिर उन्होंने 10-10 लाख रुपए दिए सबको, कोचक को, फलाने को। तो मुजफ्फर ने कहा कि तो फिर आप उनसे पूछिए, उन्होंने किससे लिए और क्या कब लिए। फिर से उन्होंने वही फजूल की बातें करनी शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद क्या करे बंदा, फिर टेंशन। देखे ना, जब इस तरह से आप खड़े होके, अभी मैं भी उठ के 10 बकवास कर दूं यहाँ पे, तो फिर दूरियां तो बढ़ती हैं ना। फिर से शुरू कर दिया ना जी, फिर अब बैठे बिठाए आउट ऑफ द ब्लू कि जी फिर ये हुआ कि पता नहीं क्या समझ आई कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ होगी, क्या होगी, क्या पता नहीं क्या होगी। जब पीएचडी बना तो मामा भांजा बड़े नज़दीक थे। सबसे ज़्यादा काम वो, मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं माँ हूँ तो मैं बोल रही हूँ, सब ने देखा, हर एक देखता था कि यही जानमारी करते थे मुजफ्फर। उसके पास भी भाग, इसके पास भी भाग। जब सब अलग भी होने लगे, 1 मिनट उनके पास महबूबा जी के पास, दूसरे मिनट फारूक साहब के पास कि भाई किसी तरह इस चीज़ को रोके, ये हमारे रियासत के लिए नुकसानदेह है, हमारी रियासत का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब कुछ किया, फिर बाद में उसी को अलग कर दिया, जिसने, नहीं तो मैं समझती हूँ बहुत पहले ये
سارا سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا ہوتا، لیکن مظفر دوڑ بھاگ کرتا رہتا تھا، پورا ٹائم اسی میں لگا رہتا تھا کہ کسی طرح ہو، جو کہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے جو مضبوطی اکٹھے رہنے میں ہے وہ نہیں ہوتی ہے نا اس کے بغیر۔ سب سے پہلے تو وہی کیا، بسم اللہ تو وہاں سے کی، اور ان سب کو آگے آگے رکھا جنہوں نے ہمیشہ شیر کشمیر کے کاموں میں، ان کے سب ارادوں میں ہمیشہ روڑے اٹکائے، ان کے فور فادرز نے، ان میں سے تو کچھ ہیں جنہوں نے شیر کشمیر کے بارے میں جھوٹی گواہیاں دی عدالتوں میں، ان سب کو سامنے سامنے رکھا، پیش رکھا۔ یہ نہیں ہوتا ہے ضروری کہ آپ مظفر کو منسٹری میں لے آتے، منسٹری کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں، آج ہے کل نہیں ہوگی، کل نہیں ہوگی تو کچھ سال بعد نہیں ہوگی، وہ ہر کوئی بھی چیز برابر رہنے والی تو ہوتی نہیں ہے۔ تو منسٹری تو کوئی نہیں مانگ رہا تھا، لیکن انسانیت کے طور پہ یہ تو دیکھنا ہے کہ بھائی آپ پیچھے کی بات چھوڑیں، اس میں کتنا کام کیا۔ جب الیکشن ہوئے پارلیمنٹ کے، تب جگہ جگہ ہماری پارٹی گئی، مظفر گئے خود، میں بھی گئی کئی جگہ پہ ان لوگوں کے لیے کیمپین کرنے کے لیے، نیشنل کانفرنس کے جو تھے، ابھی جو ہیں روح اللہ صاحب ہیں، ان کے لیے مظفر ہر جگہ پہنچے، اور بعد میں مظفر ہی کہیں نہیں، اس لیے نہیں کہ وزیر نہیں بنایا، وزارت کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، لیکن اس بات کو ماننا کہ یہ ہمارا ساتھی ہے، یہ اس شخص نے ہمارے ساتھ ساتھ کام کیا، یہاں کبھی جموں میں، کبھی کدھر مارا ماری، تو آپ جب اس سب کو اگنور کریں گے تو پھر دوسرا کیا کرے گا آگے سے؟ وہ تھوڑی جا کے بولے گا نہیں جی اب آپ کے سر پہ بیٹھوں گا۔ اب تو پی ایچ ڈی نہیں رہی، تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، بنایا کیوں تھا؟ اب باقی آ گئے ہوں گے، چمچوں کی آپ دنیا میں ہر چیز کی کمی ہے، چمچوں کی آپ کو کبھی کمی نہیں ہوگی، چمچوں نے دنیا کو تباہ کیا، اور وہ بھی وہ لوگ اس سارے مخمصے کے پیچھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو اٹھے کہیں سے آئے کہیں پہنچے بیٹھ گئے کشمیریوں کے سر پہ، وہ ان کے مشورے زیادہ قابل قبول ہیں بجائے ان کے کہ جو خود بھی پس رہے ہیں آپ سب کے ساتھ ساتھ۔ اس کا نتیجہ تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے۔ اور آپ کی سیاسی زندگی میں کون سا کام ایسا تھا جو بڑا چیلنجنگ تھا، بڑا زبردست چیلنجنگ تھا آپ کے لیے، بحیثیت انسان کے، بحیثیت خاتون کے؟ مجھے ایسا لگتا ہے جب جگہ جگہ جا کے آپ سمجھا رہے ہو اور یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ بہت کم کو یہ بات ہضم ہو رہی ہے، کیونکہ سب کے ذہن اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر مان لیجئے آپ کوئی درخت ہے، آپ شاخوں کو تو آپ پانی لگا رہے ہیں اور جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، یہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے آنکھیں ہو کے، اس سے بڑا افسوس اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہی ہوں، میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ یہ کوئی شخص یہ اوپر سے تو پانی ڈال رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نیچے سے جڑیں ہماری کاٹ رہا ہے۔ آپ ان سب دشمنوں کو نہیں پہچانتے ہیں، یہ سب سے بڑا المیہ ہے کشمیر کا۔ آپ ان کو دوست سمجھتے ہیں جو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، کشمیر کے نام کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اور وہ بھی غیر نہیں اتنے جتنے اپنوں میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہی ہمارے پیارے بنے ہوئے ہیں، اس کا آپ کیا علاج کریں گے؟ آپ کو اگر موقع ملے اپنی آٹو بایوگرافی لکھنے کا تو کون سا واقعہ آپ اس میں نہیں لانا چاہیں گے؟ نہیں، میں تو کوئی بھی واقعہ نہیں چھپانا چاہوں گی، کیونکہ پھر تو آپ بے ایمانی کر رہے ہیں نا، پہلے اپنے ساتھ، پھر اپنے لوگوں کے ساتھ، پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ، جنہوں نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ آپ جھوٹ بولیں۔ آپ سچائی کو، میں تو سمجھتی ہوں، اور بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگ کیے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جرم وار زیادہ وہ نہیں ہوتا ہے جو کوئی جرم کرتا ہے، اس سے بڑھ کر جرم وار وہ ہوتا ہے جو یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور اس کے بعد چپ رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، اس کے برابر تو کوئی ظالم ہے ہی نہیں۔ تو جب میں کسی چیز کو چھپانا چاہوں گی تو اس کا مطلب ہے میں بے ایمان ہوں، میرے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں سچ کہوں۔ ٹھیک ہے، کبھی وہ میرے لیے کڑوا ہوگا، میرے لیے شاید نقصان دہ بھی ہو، لیکن میں جب چھپاؤں گی
نہ تو مجھے اللہ یہاں بخشے گا تو نہ تو قبر میں تو سوال ہی نہیں ہوتا، وہاں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں۔ آپ کی اپنی زندگی میں کوئی ریگریٹ ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا مجھے کوئی بھی ریگریٹ ہے۔ صرف مجھے دکھ یہ ہے کہ انسان اتنا کر نہیں پاتا جتنا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں خاص طور پہ کشمیر میں آج تو ساری دنیا کا یہی عالم ہے کہ بے پناہ دولت ہونی چاہیے کہ انسان پہنچے کہیں۔ کتنی جگہوں پہ انسان جانا چاہتا ہے، ان کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہے، لیکن اپنی اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، نہیں جا پاتا ہے، اس کا انسان کو افسوس رہتا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں انسان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے تو سچ تو بولے، بس صرف سچ بولے۔ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتی ہوں، کوئی میرے اوپر مہربانی کرے یا میرے بچوں پہ مہربانی کرے، لیکن ہمیشہ وہی کہیں جو سچ ہے۔ خیر، کہاں سے ہم نے شروع کی بات اور کہاں پہنچ کے ہم نے آپ کی یادوں کو کریدا، تو بہت کچھ کئی گھنٹوں سے ہم بات کر رہے ہیں، تو موقع ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ میں آئیڈیلی یہ چاہتا کہ ہم اس جگہ جائیں جہاں آپ نے مہاتما گاندھی سے بات کی، ہم وہ جگہ جائیں جہاں آپ نے دیکھا، لیکن شاید موسم کا ایک مسئلہ ہے، عمر کا بھی لحاظ ہے، تو ہم شاید اتنا کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا، یہ ہمارے لیے بہت۔ مجھے تو ہمیشہ خوشی ہوگی، آپ کبھی بھی چاہیں آپ آئیں کبھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کے، میں تو ہر ایک کو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان کے مغز برابر رکھے۔ وہ سب سے بڑی بات ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ آخری دم تک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہوش حواس دے اور اپنی زبان پہ کنٹرول دے، کیونکہ انسان کو کئی بار بہت غصہ آتا ہے، بہت ناجائز بولتا ہے، کوئی آدمی سوچتا ہے میں یا تو اپنے آپ کو مار ڈالوں یا اس کو مار ڈالوں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے، اتنی سوچ دے، اتنی سمجھ دے کہ اپنے آپ پہ قابو پر کر سکے انسان، وہ انسان اتنا دماغ دے اللہ، بس آخری سانس تک۔ ہر ایک کو میں دعا کرتی ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ ٹانگ کا درد، بازو کا درد، سر کا درد سب سنبھالیں گے، اگر خدا نہ خواستہ دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے کوئی نہیں سنبھالتا۔ جب میں ضمناً یاد آ گیا جب آپ نے اس کی بات کی کہ انسان کی صفات بیسک کیا ہونے چاہیے، تو سب بھائی بہن جھگڑتے ہیں بچپن میں، آپ اور فاروق صاحب جھگڑتے تھے؟ ہمارے ہاں ٹریجڈی یہی ہے کہ ہم لڑائی کرتے ہی نہیں تھے کبھی۔ کیوں؟ وجہ ہی نہیں تھی؟ ہم مست رہتے تھے اپنے آپ میں، پڑھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بس ہمیشہ ہمارا بچپن خوش گزرا ہے۔ اسی لیے آپ بزرگی میں ایک دوسرے سے لڑ گئے نا؟ پتہ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگوں اگر کو بچپن میں آپ نے جھگڑا سمجھ کیا آتا ہوتا تھا۔ تو بزرگی میں نہیں کرتے؟ کبھی نہیں لڑتے تھے، کبھی نہیں لڑتے تھے۔ اس لیے یہ فیصلہ ہم لوگوں پہ چھوڑیں گے کہ ان کو پہلے جھگڑنا چاہیے یا بعد میں لڑنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے پہلے لڑ چکتے تو اچھا تھا، بڑھاپے میں ذرا آرام سے بیٹھتے، لڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ تو اس کو مل کے ہی ملے رہے گا، یس، اور جو نہیں لکھا ہے آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیے، نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بارے میں کبھی آج تک کبھی دکھی نہیں ہوئی ہوں، میں خوش رہتی ہوں۔ تنگی آئے میں خوش ہوں، تکلیف آئے میں خوش ہوں، لڑائیاں کرے کوئی میں خوش ہوں، میں اپنے آپ میں مست رہتی ہوں، اپنا کام کرتی رہتی ہوں۔ شاید ماں باپ کی دعا ہوگی، ورنہ ٹینشن کے مارے آدمی خود بھی روتا دھوتا رہتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ خیر بیگم صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا، تو اتنی باتیں ہم نے کی، اور امید کریں گے کہ ان فائدوں کا استفادہ بھی ہمارے دیکھنے والے کریں گے، اور کچھ ہسٹری کے بہت سارے واقعات کے حوالے سے اپنی اپنی کہانی بتا دی۔ ایک کہانی پاپولر ہسٹری کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو، کولائڈ کرے تو، لیکن ایک کہانی ہے جو آپ نے واقعات کسی خود ایک دیکھے، انسان کا سچ ہے، سچ ہے، ایک انسان کا سچ اور ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ الگ ہوتا ہے۔ اب جس کا ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہ سچی بات کہے، چاہے وہ اپنے حق میں جائے چاہے اپنے خلاف جائے، کیونکہ جواب دینا ہی دینا ہے جا کے۔ اول تو مجھے لگتا ہے یہیں یہیں سے جواب دینا ہوتا ہے، یہیں چالو ہو جاتا ہے، یہیں سے جواب دینا، شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ یہاں چالو ہو جاتا ہے، یہاں چالو ہو جاتا ہے۔ کا ملا تو پھر انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ تو تب تک بیگم صاحبہ آپ کا، بالکل انشاءاللہ، آپ کا مجھے بہت خوشی شکریہ، ہوگی بہت اگر آپ شکریہ۔ کبھی بھی پوچھنا چاہیں، کچھ بھی پوچھنا چاہیں، آپ بڑے شوق سے پوچھیں، آپ کو لگے مجھے برا لگے گا، مجھے کچھ بھی برا نہیں لگے گا، آپ پوچھیں ضرور۔ شکریہ، شکریہ۔